بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام نئی سوچ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان افضال احمد. ناظرین، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. جس طرح ہم نے پچھلے پروگرام میں جو بات کی تھی حلب میں جو حالات ہیں ان کے اوپر جو امت کے نوجوان ہیں ان کی کیا ذمہ داری ہے، اور آج جو ہمارا موضوع ہے وہ برما کے جو حالات ہیں اس میں پوری امت کے جو نوجوان ہیں ان کی کیا ذمہ داری ہیں. آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے. آج لائن پہ ہمارے ساتھ جو ہمارے معزز مہمان جناب عبدالحق صاحب ہوں گے، جو سماجی کارکن جو برما ہیں، اور اس کے علاوہ مولانا امیر معاویہ صاحب ہوں گے، وہ مذہبی اسکالر ہیں. اور تیسرے ہمارے جو مہمان وہ محمد بلال خان صاحب ہوں گے، وہ تجزیہ نگار ہیں. اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے معزز مہمان جناب محمد عمیر صاحب ہیں. تو محمد عمیر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ. ناظرین، آپ بھی ہمارے اس پروگرام میں جو ہے وہ شرکت کر سکتے ہیں. براہ راست نمبر ہمارا جو ہے وہ آپ کو ٹیلی ویژن اسکرین پر جو ہے وہ شو کیا جائے گا. اس آج کے موضوع کے حوالے سے آپ کے جو بھی سوالات ہیں وہ آپ ہمیں شیئر کر سکتے ہیں، ہمیں ٹیلی فون کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک، ٹویٹر اور واٹس ایپ پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں. تو ہم بڑھتے ہیں اپنے پہلے مہمان کی طرف، جناب محمد عمیر الحق صاحب کی طرف. عمیر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ برما کے جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کا آغاز جو ہے وہ کب ہوا اور اس کے اسباب کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام کا حصہ بنایا، اور اس بہت اہم موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم نے یہ پروگرام جو ہے ترتیب دیا ہے. اس کی بہت اشد ضرورت ہے اور بہت مفید ہے. یہ برما کی تاریخ یہ ہے کہ 182 ہجری میں ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ جو مسلمانوں کے خلیفہ تھے، ان کے دور میں مسلمانوں تاجروں نے سب سے پہلے یہاں کا رخ کیا. جس زمانے میں انڈونیشیا عرب تاجر گئے، مسلمان تاجر گئے، تبھی اس طرف بھی آئے، اور یہاں پہ اسلام کا جو تبلیغ ہے انہوں نے ان کے حسن تعامل کو دیکھ کے، ان کے اخلاق کو دیکھ کے، ان کے کردار کو دیکھ کے یہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا. تو اسلام تو یہاں پہ دوسری صدی ہجری میں ہی جو ہے پہنچ گیا تھا، اور اسلام وہاں پھیلنا شروع ہو گیا تھا. اس کے بعد یہ جو علاقہ تھا یہ اراکان تھا، یہ علیحدہ ایک علاقہ تھا. یہاں پہ 15ویں صدی کے اندر سلیمان شاہ نامی ایک بادشاہ تھے جنہوں نے اسلامی حکومت قائم کی، اور یہاں پہ مساجد بنائے، مدارس بنائے گئے، اور اسلامی سکہ جو اس وقت رواج دیا گیا اس کو، جس کے اوپر کلمہ طیبہ بھی لکھا ہوا تھا، خلفائے راشدین کے اس پہ نام تھے. اور 300 سال تک یہ مسلمانوں کی حکومت جو ہے اس جگہ پہ قائم رہی. اور اس کے بعد 1784 میں اس کے ساتھ جو ہمسایہ ملک تھا وہ برما تھا، تو انہوں نے اس کے اوپر حملہ کیا. اور مسلمان چونکہ اس وقت تک ضعیف ہو چکے تھے، بے عمل ہو چکے تھے، کمزور ہو چکے تھے، تو انہوں نے اس ملک کے اوپر قبضہ کر لیا، اور اس کو اپنے ساتھ ملا کے، ان دونوں ملکوں کو ملا کے، اراکان اور برما کو ملا کے ایک نیا ملک وجود میں آیا اس وقت، جس کا نام اس وقت ان لوگوں نے میانمار رکھا. میانمار. تو اس کے بعد یہ جو ملک تھا یہ اسی طرح بدھسٹ ادھر اکثریت تھی، بوزی لوگ رہتے تھے، تو ان کی حکومت میں یہ چلتا رہا. پھر جب انگریز آئے تو انہوں نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا. انگریز استعمار نے جس طرح ہندوستان کو پہ قبضہ ہوا، اس طرح برما بھی ان کے قبضے میں آ گیا. تو 1948 میں جب آزادی ہوئی اور پاکستان بھی آزاد ہوا 47 میں، اور تقسیم ہوا یہ سارا علاقہ، تو اس وقت یہ اراکان کے ساتھ یہ بیڈ لک یہ ہوئی کہ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. آدھا اراکان جو تھا یہ برما کے ساتھ رہا، اور جو برما میں ایک مسلم اقلیتی علاقہ بن گیا، اور آدھا اراکان جو ہے وہ بنگلہ دیش یعنی اس وقت کے مشرقی پاکستان کے ساتھ اس میں ضم ہو گیا. تو مسلمان جو پہلے سے ہی تھوڑی تعداد میں تھے یہ مزید کم ہوتے چلے گئے. اس وقت ابھی برما کی تعداد جو ہے میانمار کی، یہ تقریباً 5,45,00,000 کے قریب ہے، اور اس میں سے صرف 4% مسلمان ہیں. اور جو ابھی مسلمان ان علاقوں میں، اراکان میں، اور روہنگیا کے جو مسلمان ہیں جن کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، یہ تقریباً ابھی 1.5 ملین کے قریب ہیں. اور یہ اسی طرح ان کے اوپر ظلم و ستم چلتے رہے، ان کے اوپر پابندیاں لگائی گئیں. جو برما کی حکومت نے جب یہ ٹیک اوور کیا تو اس کے بعد مسلمانوں پہ پابندیاں لگیں، مدارس کو جو ہے لے لیا گیا، اور پابندیاں لگنا شروع ہو گئیں مسلمانوں کے اوپر. سرکاری طور پہ ان کو جو ہے ایک سائیڈ لائن پہ لگانے کی کوشش کی گئی.
یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہا، لیکن یہ نوٹس میں تب آیا جب 1982 کے اندر برما کی حکومت نے اعلان کیا کہ جی مسلمانوں سے جنسیہ یعنی نیشنلٹی ہی لے لی جائے گی. مسلمان جو تھے وہ برما کے جو یہ باقاعدہ اعلان کیا گیا جی تھا. جی بالکل، انہوں نے اس کو ان کی نیشنلٹی کو، ان کی جو وطنیت تھی اس کو سلب کر لیا، اور یہ لوگ بغیر کسی نیشنلٹی کے، بغیر کسی جنسیت کے، یہ دنیا کے صفحے کے اوپر ایک طبقہ آباد ہوا. ان کے اوپر الزام یہ لگایا گیا کہ جی یہ بنگلہ دیش کے مہاجر ہیں جو ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں، اور بنگلہ دیش پہلے سے یہ اوور پاپولیٹڈ ہے، اوپر سے یہ لوگ اصلاً یہاں کے تھے جو جدی پشتی صدیوں سے یہاں پہ آباد تھے. تو ان کے اوپر ان کو صرف اس خطرے سے، بلکہ ابھی بھی یہ جو پچھلے دنوں ایک ڈاکومنٹری آئی ہے الجزیرہ نے پیش کی ہے، اس میں جو یہ بدھسٹ کا جو ابھی یہ جو مونک ہے، جو ان کا جو سربراہ ہے، جو یہ سارے ظلم و ستم کرا رہا ہے، اس کا جو فساد کی جڑ جو ہے، اس نے اس بات کا ذکر کیا کہ جی یہ مسلمان جو ہیں یہ ہمارے دین کے لیے اور ہمارے ملک کے لیے خطرہ ہیں. تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ پورا جو ایک معاملہ تھا، یہ پری پلانڈ جو ہے وہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں اس میں؟ دیکھیں، ان کے مقاصد یہ ہیں کہ ایک تو ان لوگوں کو خوف اس بات کا ہے کہ مسلمان، وہ اس نے جو خود جو بولا، وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں نے پہلے پاکستان اور بنگلہ دیش ایک ملک بنایا ہے، اگر ہم ان کو آزاد چھوڑ دیں گے تو یہ ملک ہم سے لے لیں گے. اصل میں تو وہ جانتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے ان کی زمینوں پہ قبضہ کی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو علاقہ ہے، جو سرزمین ہے، یہ جو روہنگیا کی جو زمین ہے، یہ اراکان کی جو زمین ہے، بہت ہی زیادہ زرخیز زمین ہے. تو یہ اور اسی طرح یہ ساحلی علاقہ جو ہے یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے تجارتی پہلوؤں سے. تو یہ مسلمانوں کو ادھر مستحکم نہیں ہونا دیکھنا چاہتے، یہ اس زمین پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. ان جو یہاں پہ جو وسائل ہیں، قدرتی وسائل ہیں، جو مادی وسائل ہیں، ان کے اوپر قابض ہونا چاہتے ہیں. اور مسلمانوں ان کو خوف یہ ہے کہ اگر اسلام پھیلتا گیا، کیونکہ حق نے تو پھیلنا ہے اور اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں حق کو پھیلا رہا ہے، تو ان کو اس بات کا خوف ہے کہ اگر یہ مسلمان مضبوط ہوں گے، یہاں پہ یہ ان کا مذہب دین پھیلے گا، تو یہ ان کی حکومت اور ان کی جو اجارہ داری ہے اور ان کا جو تسلط ہے عوام کے اوپر، وہ ختم ہو جائے گا. تو اس کے پیش نظر ان لوگوں نے ظلم و ستم شروع کی. اور یہ جو حال ہی میں جو فسادات شروع ہوئے ہیں، یہ مسلمان اپنے دینی تشخص کو بچانے کے لیے، یعنی دنیاوی اعتبار سے تو ان کو حقوق حاصل ہی نہیں ہے، یعنی نیشنلٹی نہیں ہے، یعنی پڑھائی کی سہولیات نہیں ہے، خوراک نہیں ہے، صحت کی کوئی سہولت نہیں ہے. حتیٰ کہ جو یہاں پہ جو ان کے مسلمانوں کے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ ان کو گھر بنانے کی اجازت نہیں ہے، وہ جھونپڑیوں پہ رہنے میں مجبور ہیں، سردیوں میں بھی، بارشوں میں بھی. وہاں پہ بہت زیادہ بارش ہوتی ہے، اس کے باوجود ان کو وہاں پہ نہ کسی قسم کی کوئی سہولت نہیں ہے. اور ان کو جو ایویکویٹڈ لوگ ہیں، جن کو ان کے علاقوں سے نکالا گیا ہے، ان بستیوں کے اندر کسی قسم کی کوئی سہولت نہیں ہے. ان لوگوں کے اوپر شادی کرنے پہ پابندی ہے. انہوں نے حد رکھی ہوئی تھی کہ جی 25 سال سے کم عمر لڑکی کی شادی نہیں ہوگی، 30 سال سے زیادہ کم عمر لڑکے کی شادی نہیں ہوگی. اور اس کے ساتھ اتنی کڑی شرائط ہیں کہ اور اس کے بعد کوئی کام نہیں کر سکتے، کوئی نوکری نہیں کر سکتے، تعلیم حاصل نہیں کر سکتے. جو کچھ اپنا کھیتی باڑی کر کے زراعت کے ذریعے جو کچھ اگاتے ہیں، وہ سرکاری ریٹ پہ حکومت ان سے زبردستی لے لیتی. اور پھر یہ 2012 سے یہ جو فسادات شروع ہوئے، انہوں نے 10 مبلغ مسلمانوں کے علاقوں میں تبلیغ کر رہے تھے، اس پہ ان کا ایک دہشت گرد تنظیم ان کی آئی بدھسٹوں کی، انہوں نے ان کے اوپر جو ہے حملہ کیا، ان کی زبانوں کو رسیوں سے کھینچ کے جو ہے جڑوں سے اکھاڑ دیا. تو یہ اتنا ایک ظالمانہ ان کا رویہ تھا جس کے اوپر مسلمانوں نے احتجاج کیا. اس احتجاج کو دبانے کے لیے اور اس کی بھنک باہر کی دنیا کو نہ پڑے، ان لوگوں نے مسلمانوں کے اوپر، وہاں کی عوام کے اوپر وہ ظلم کیا ہے کہ جس کی شاید نظیر تاریخ میں نہیں ملتی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مسلم حکومتیں ہیں انہوں نے کس حد تک اس معاملے کو سنجیدہ لیا ہے یا کتنی اہمیت دی ہے؟ عبداللہ بھائی، بات یہ ہے کہ جو رد عمل ہوتا ہے نا حکومتوں کی طرف سے، یہ اس کے پیچھے ایک پس منظر ہوتا ہے، قوم کا ایک تشخص ہوتا ہے، ایک ایمانی حمیت ہوتی ہے، ایک غیرت ہوتی ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. غزوہ احزاب جب ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اس وقت 10,000 کا لشکر آیا. عرب، مشرکین مکہ اور آس پاس کے جتنے قبائل تھے، انہوں نے اس نیت سے حملہ کرنے کی کوشش کی کہ ہم مسلمانوں کی جو ہے جڑ کاٹ دیں گے اور ان کو ختم کر کے آئیں گے. مسلمانوں کو اپنے دفاع کے لیے خندق کھودنی پڑی. مدینہ کے ایک طرف جہاں سے وہ اندر انٹر ہو سکتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا گیا کہ ہم اپنا دفاع اس طرح کریں کہ ایک ٹرنچ کھودیں جس کو وہ عبور نہ کر سکیں، تاکہ دو بدو جنگ نہ ہو، کیونکہ مسلمانوں کے پاس نہ افرادی قوت تھی نہ وسائل تھے. اس میں اللہ تعالیٰ لوگوں کے کیا کیفیات تھیں، کیا ان کے رد عمل تھے، اس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں جو ہے ذکر کیا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں پہ منافقین تھے وہ کہہ رہے تھے کہ
ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ اللہ اور اس کے رسول کے وعدے جو تھے دھوکہ تھے، اور کہتے تھے ان بیوتنا عورہ، ہمارے گھر خالی، ہمیں واپس جانے دیں، ہم نہیں لڑ سکتے، اور بڑی بڑی مایوسی کی باتیں اور مینے اور تانے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھانے والی باتیں. وہاں ہی پہ جہاں جو مسلمان تھے ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے اقوال کو نقل کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. کہ جب مسلمانوں نے وہی لشکر دیکھے جو منافقوں نے دیکھ کے تو وابلم کر دیا تھا، انہوں نے کہا یہی تو اللہ کی وہ مدد ہے کہ اب یہ آئے ہیں، اب اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے اوپر غالب کر کے دکھائے گا، اور بے شک اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے ساتھ بہت حق کی بات کی تھی، اور ان کا ایمان بھی بڑھا اور ان کا اپنے حالات کے ساتھ جو ہے تسلیم و رضا کا جو معاملہ ہے وہ بھی بڑھا. تو اللہ تعالیٰ تو یہ جو ہمارا رد عمل ہوتا ہے نا، یہ اس کے پیچھے ایک تربیت ہوتی ہے، ایک ایمان اور جو ہے ہماری ایک فکری تربیت ہوتی ہے، ایک ہمارا ایمان کا لیول ہوتا ہے جو ہمیں اس بات پہ ابھارتی ہے کہ ہم کس طرح سے اس کو کاؤنٹر کرتے ہیں. ہمارے یہاں مسلمان ممالک نے کئی دفعہ خانہ پوری کے لیے مذمت کر دی. بھی آپ کی مذمت سے ان کو کیا ملے گا؟ آپ کی مذمت سے کیا ان کو حقوق مل جائیں گے؟ کیا ان کی جانیں محفوظ ہو جائیں گی؟ کیا ان کی بچیوں کی عزتیں محفوظ ہو جائیں گی؟ کیا ان کو کھانے کے لیے روٹی مل جائے گی؟ کیا انہیں رہنے کے لیے شیلٹر مل جائے گا؟ ان کو کوئی بنیادی حق مل جائے گا؟ ان کا قتل و غارت ان کی بند ہو جائے گی؟ وہ جب مار پیٹ کے تھک جاتے ہیں، وہ روٹی شوٹی کھانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی رک گیا. بھائی مسلمان حکومتوں کا جو کردار رہا ہے اس میں چند ایک نام، یعنی شروع کے اندر جب یہ ظلم شروع ہوا، ان لوگوں نے ان کے اوپر پابندیاں لگائیں، نیشنلٹی چھینی، پاسپورٹوں پہ پابندیاں لگائیں. اس وقت یہاں کے ملک سعودی عرب کے یہاں پر دیکھیں بات ہو رہی ہے مسلم حکومتوں کی، تو مسلم حکومتوں میں جو ہے اگر آپ ان کی دیکھیں، ان کی آبادی دیکھیں، ان کے پاور دیکھیں تو بہت زیادہ ہے. تو اس مسئلے کو کیا وہ سنجیدہ نہیں لے رہے، یا اس مسئلے کو مسئلہ نہیں سمجھ رہے، یا یہ وہی کہ یہ جی ہمارا مسئلہ نہیں، ہمارے ملک کا مسئلہ نہیں؟ آخر وجہ کیا ہے کہ وہاں پر مسلمانوں کا جو خون ہے وہ پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے اور کسی کو اس کی کانو کان خبر بھی نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک امت بنایا ہے. مسلمانوں کو ہمیشہ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا المسلمون اس طرح خطاب کیا گیا ہے کہ ہم سب ایک ہیں. یہ قومیت کا اور وطنیت کا جو بت ہے جس کی علامہ اقبال نے مذمت کی ہے، اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کو جو بنایا گیا ہے اور پالا گیا ہے، اب تو افسوس کی بات ہے کہ اب ہمارے کچھ دانشور بھی علامہ اقبال کو چپ کر کے بٹھا دیتے ہیں، چپ کرا دیتے ہیں. تو میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اسلام جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ مسلمانوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے سے محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ رحم اور ایک دوسرے کے کام آنا اور ان کے خیال رکھنے میں ایسی ہے جیسے ایک جسم کی ہوتی ہے، کہ اگر اس میں سے کسی ایک عضو کو کوئی بیماری ہو، کوئی تکلیف ہو، تو سارا جسم اس کے اوپر رسپونڈ کرتا ہے، سارا جسم جاگتا ہے، سارا جسم جو ہے بخار اس کے اوپر طاری ہو جاتا ہے. اور نبی پاک نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضهم بعضا، مسلمان کے لیے، مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے جس کی ایک اینٹ دوسرے کو تقویت دیتی ہے. لیکن ہم نے چونکہ ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ اپنی قوم، اپنے مفاد دیکھو، اپنے حالات دیکھو، اور مسلمانوں کی تنزلی اور مسلمانوں کی جو فکری، مادی اور دینی تنزلی کی وجہ سے شاید سارے مسلمان اس حال میں نہیں ہیں کہ کوئی بڑا اقدام اٹھائیں. لیکن میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کی جو اللہ تعالیٰ نے موالات اور جو خارجہ پالیسی اللہ تعالیٰ نے جو ترتیب دی ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ ایک بڑا پیارا 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ خلاصہ بیان فرماتے ہیں کہ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کرنے سے نہیں روکتا جو تمہارے ساتھ دین کے معاملے میں لڑائی نہیں کرتے، تمہیں تمہارے مسلمان ہونے کی وجہ سے تکلیف نہیں دیتے. ان کے ساتھ نیکی کرو، ان کے ساتھ انصاف کرو. اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں سے. اللہ کس سے روکتا ہے؟ کن کے ساتھ تعلق پیدا کرنے سے اور بڑھانے سے روکتا ہے؟ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم، جو تمہارے دین کی وجہ سے تم سے لڑتے ہیں، تمہیں تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں اور تمہارے نکالنے میں دوسروں کی حمایت کرتے ہیں. اب یہ تینوں کام ادھر برما میں ہو رہے ہیں اور مسلم علاقوں میں ہو رہے ہیں. مسلمانوں کو اتنی اہمیت تو ہونی چاہیے کہ ان کو للکاریں،
ان کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کریں, ان کو مجبور کریں کہ وہ وہاں پر اقوام متحدہ جو ہے, دیکھیں پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں ان کے لیے, ان کی فلاح کے لیے, ان کی حفاظت کے لیے, ان کے تحفظ کے لیے کیا کردار ادا کیا ہے. کیا شام میں کوئی کردار ادا کیا ہے؟ کیا فلسطین میں کچھ کیا ہے؟ کیا کشمیر کا مسئلہ حل کیا ہے؟ کیا افغانستان میں جو لوگ مرے ہیں, کیا عراق میں جو لوگ مرے ہیں, جو مسلمانوں پہ ظلم تشدد ہو رہا ہے, کیا اس پہ کچھ کی ہے؟ کیا یہاں پہ کچھ کی ہے؟ یہ پیس مشن کس لیے ہیں؟ یہ مشرقی تیمور کو آزادی دے سکتے ہیں, سوڈان کو تقسیم کر سکتے ہیں, باقی دنیا کے جو ہیں عیسائیوں کو, باقی لوگوں کو تحفظ دے سکتے ہیں, مسلمانوں کے لیے کیوں نہیں کر سکتے؟ نہ مسلمان خود کچھ کرتے ہیں, نہ اقوام متحدہ کچھ کرتا ہے, اور بہت ہی زیادہ تنزلی کا جو ہے. اس میں دو چیزیں ہیں نا, دیکھیں یہ تو حکومتی سطح پہ ہم نے دیکھا کہ مسلم جو حکمران ہیں ان کے اوپر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں, ان کو بھی اس مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھ کے اس مسئلے کو اقوام متحدہ میں اٹھانا چاہیے, اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے, ساری دنیا کے سامنے اس کو پیش کرنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ پوری امت کے جو علماء کرام چونکہ جو ہے ہمارے یہاں بہت معزز ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ ان کا جو ایک کردار ہوتا ہے وہ سب سے نمایاں ہوتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امت کے جو علماء کرام ہیں, کیا وہ بھی اس مسئلے کے حل کے لیے کوشش تو کر سکتے ہیں, دعا تو کر سکتے ہیں؟ آپ کیا اس بارے میں کہیں گے؟ دیکھیں اگر آپ اسلامی تاریخ کو دیکھیں گے نا, اگر اسلام کو آپ پڑھیں گے تو ہمیشہ سے امت کے ترقی یا اس کے تنزل میں کے پیچھے جو بنیادی کردار رہا ہے وہ علماء, مصلحین اور مربین کا رہا ہے, کہ انہی لوگوں نے وہ جیل تیار کی ہے جنہوں نے دین کے لیے, دین کو پھیلانے کے لیے اور دین کی حفاظت کے لیے اور دین کی بقا کے لیے قربانیاں دی ہیں. تو بنیادی ذمہ داری تو انہی کی بنتی ہے کہ ان لوگوں نے کس طرح عوام کی تربیت کرنی ہے. اور دیکھیں ہمارا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اب دین جو ہے وہ بطور اسلام نہیں پیش کیا جاتا. اب ہم فرقوں میں اس طرح رچ بس گئے ہیں کہ اب بطور اسلام آپ کسی کو کوئی تعارف نہیں کراتے. ہمارے ہاں فرقہ واریت, فرقہ پرستی اور فرقوں کی بنیاد کے اوپر جو مسائل کھڑے ہوتے ہیں انہی کے اوپر سارا زور لگا دیا جاتا ہے. اصل جو بنیاد ہے نا ہماری, جو تنزل ہے ہمارا, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری تعلیم اور تربیت کا جو نظام ہے وہ اس کا شیرازہ بکھر چکا ہے. آپ کے شاید یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں, اپنے اوپر جو بڑے مسائل ہیں, جو بڑی آنے والی مصیبتیں ہیں, ان کو ہم نہیں دیکھ پا رہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ ان مسائل کو میں گھرے ہوئے ہیں جو مسائل ہیں ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن چیزوں سے منع کیا ہے نا, دیکھیں یہ قومیت ہو, وطنیت ہو, لسانی تعصب ہو, علاقائی تعصب ہو یا فرقے ہوں, یہ ساری چیزیں یہ جاہلیت کی چیزیں ہیں جن کی اسلام نفی کرتا ہے اور مسلمانوں کو ان سے دور رہنے کی تلقین کرتا ہے, بلکہ ان سے جڑنے والوں کو بہت سخت وعیدیں اللہ تعالیٰ نے سنائی ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بڑی سخت بات فرماتے ہیں کہ منیبین الیہ واتقوہ ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون, کہ اللہ کی طرف رجوع کرو, تقوی اختیار کرو اور مشرکین میں سے نہ ہونا, ان لوگوں میں سے نہ ہونا جن لوگوں نے دین کے اندر فرقے بنائے اور گروہ گروہ ہو گئے, اور وہ کل حزب بما لدیہم فرحون, کہ جو تھوڑی بہت خیر کی بات ان کے پاس ہے وہ اسی سے خوش ہیں, اسی پہ مطمئن ہیں. تو یہ تو بنیادی طور پہ امت کو کا شیرازہ. دیکھیں ہم سیاسی طور پہ بھی منتشر ہو گئے, ملکوں میں تقسیم ہو گئے, خلافت کا نظام جب سے ختم ہوئے ہم ملکوں میں اپنا اپنا لگ گئے, جس کی وجہ سے ہماری جو ہیبت تھی, جو ایک رعب تھا. آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں لوگ آپ کو بحیثیت مسلمان دیکھتے ہیں, وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ یہ کون سے ملک ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ملک ہے. لیکن ہم بحیثیت امت جب جواب دینے پہ آتے ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں ہم پاکستانی ہیں, ہم یہ عرب ہیں, ہم عجم ہیں, ہم بنگالی ہیں, ہم مطلب انڈونیشیا کے ہیں. ہم اپنا جو بالکل یہ بات آپ نے بالکل 100% صحیح بولی ہے کہ جب بھی مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ جو مسلمان ہے یہ پاکستان سے, انڈیا سے ہے یا سعودی عربیہ سے ہے یا کہیں سے بھی ہے, وہ صرف اس چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ مسلمان ہے. لیکن اب یہاں پر یہ ایک چیز سوچی جائے کہ جب ایک غیر مسلم جو ہے وہ بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ مسلمان, کوئی بھی مسلمان ہے, وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کسی بھی فرقے سے ہے, ان کو فرقوں کا نہیں پتا. یہ تو ہمارے چھوٹے چھوٹے ایک آپس کے اختلاف ہیں, اختلاف بھی نہیں ہے, بس یوں کہہ لیں کہ چھوٹی چھوٹی غلط فہمیاں ہیں. ہم ان ابھی چھوٹی چھوٹی غلط فہمیوں میں لگے ہوئے ہیں, جبکہ ہمارے اوپر جو بڑے بڑے مسائل ابھی آنے والے ہیں, جو بھی آئے ہوئے ہیں. اب دیکھیں وہاں پر برما میں جو ہے معصوم بچوں کو
मासूम बच्चों को आग में फेंका जा रहा है, उनको रस्सियों के साथ दो तरफ बांध के उनको आपस में दो टुकड़े किया जा रहा है, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए कुछ नहीं है, और हम अभी तक इन मसाइल में लगे हुए हैं, हम अभी तक इन मसाइल में लगे हुए हैं। खुदा न खास्ता आज अगर उन पे ये वक्त है तो हमने अभी से ये सोच ना रखी, अब अभी से अपनी जो फ्यूचर प्लानिंग है उसको सामने नहीं रखा, तो मेरे ख्याल में ये जो वक्त है ये हम पे भी आ सकता है। कोई शक नहीं है जी इसमें कि एक तो आप ये ना समझें कि आपको उन्होंने बाईपास किया हुआ है या आपसे उनको कोई गर्ज नहीं है, आप बिल्कुल लिस्ट में हैं, यूं कह सकते हैं कि अभी वो रास्ता बना रहे हैं। बिल्कुल। देखें जी, ये जो तफरीक है, ये जो इख्तिलाफ है, ये जो इंतशार है, इसकी बुनियाद देखें, यहूद क्यों चाहते थे फ़लस्तीन में अपना मुल्क बनाना? कोई माशी मकसद था, कोई सियासी मकसद था, दीनी मकसद था। वो वहाँ पे हैकल सुलेमानी पे काबिज होना चाहते हैं, वो वहाँ पे अपना एक दीनी एक अपना जो है मरकज़ बनाना चाहते हैं, जहाँ से वो पूरी दुनिया को मॉनिटर करके पूरी दुनिया पे हुक्मरानी करना चाहते हैं। ईसाई अपनी तैयारियों में मगन है। मुसलमान अगर इनसे आंख चुरा लेगा या अगर इन चीज़ों को अहमियत नहीं देगा या अगर अपनी आखिरत को या अपनी उम्मत की बका को या अल्लाह ताला के दीन के फैलाने को या अल्लाह ताला के दीन की सरबुलंदी को अगर मकसद नहीं बनाएगा, तो इसका मकसद ये नहीं है कि जिस तरह हम अपना मकसद भूल गए, शैतान और उसकी कुव्वतें भी भूल गई। हमें ये बात महसूस करनी चाहिए और इसको समझना चाहिए कि वो हम में से हर एक मुल्क को उसके हिसाब से देखते हैं। जहाँ से वो पैसे बटोर सकते हैं वहाँ पैसे बटोरते हैं, जहाँ पर जाके याशी कर सकते हैं वहाँ वो उस तरह करते हैं, जिनको वो यूज़ कर सकते हैं वो उस तरह करते हैं, जिनके पल्ले कुछ नहीं है उनको वो मारते हैं। हम लोगों को बारी बारी के देखें, इराक की हालत को पाकिस्तान से कमज़ोर तो नहीं थी, शाम बड़ा अच्छा तरक्की याफ्ता मुल्क था, ये खंडर अगर बन गए हैं तो ये वक्त हमारे पे भी आ सकता है। हमें होश के नाखुन लेने की ज़रूरत है। हमें हमारे नौजवान नस्ल को, हमारे सियासतदानों को, हमारे तालीमी इदारों के अंदर इस बात के शऊर को उजागर करने की ज़रूरत है कि हम क्यों हैं, हमने किधर जाना है और वो कौन सी बुनियादें हैं जिनके ऊपर खड़े होके हम लोग एक कौम की तरह और एक उम्मत की तरह एक उम्मत बन के अपना दिफा कर सकते हैं और अपनी बका की जंग लड़ सकते हैं। आप कितने कर्जे लेंगे, कितना अपने मुल्क को गिरवी रखेंगे, कितना उनकी शराइत के ऊपर अपनी सारी की सारी पॉलिसीज़ को जो है आप बदलते चले जाएंगे, कितना गिरना चाहते हैं? और आप क्या समझते हैं कि जब आप उनके अपने दोनों हाथ बांध के उनके हाथ में दे देंगे तो क्या आपको लगता है कि फिर वो आपको आज़ादी से आपकी जो है ज़िंदगी गुजारने के वो आपको लिए मौके खोल देंगे? बिल्कुल। ये देखें, यहाँ पर एक चीज़ आती है ना कि हम अभी तक सिर्फ इन मसाइल में घिरे हुए हैं कि ये पंजाबी है, ये पठान है, ये सिंधी है, ये बलोची है, और दूसरी तरफ देखें तो टेक्नोलॉजी में हमसे कितना आगे चले गए। अभी तक हम ये छोटे छोटे मसले भी नहीं है, गलत फहमियाँ, इन गलत फहमियों की वजह में इसमें पड़े हुए हैं, और हमने अभी तक जो है वो एक जो टेक्नोलॉजी का अभी जो दौर आ रहा है उसमें हमने नाम तो पैदा किया हुआ है, लेकिन अब वो वक्त गुजर चुका है। अभी हमें मजीद आगे जाना चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी में ज़्यादा आगे जाना चाहिए, लेकिन हम इन मसाइल से कैसे निकल सकते हैं? देखें जी, जबकि देखें जो इस्लाम का एक जो खूबसूरत पहलू ये है कि वो है इत्तेहाद, पूरी उम्मत। उसमें आपको जो है ना फ़र्क नहीं मिलेगा, लेकिन फ़र्क मिलेगा तो सिर्फ तकवे का। बिल्कुल आपकी बात ठीक है अब्दुल्ला भाई। बात यह है कि हकीकत अगर आप देखें ना तो हमने टेक्नोलॉजी में कोई ख़ास तरक्की नहीं की। हमने तालीम, दीनी तालीम में भी हम लोग फ़िरक़ों में बटे हैं और दुनियावी तौर पे भी हम लोगों में बहुत खामी है, बहुत कमी है। जिस चीज़ को हम लोग दुनियावी कह के या गैर ज़रूरी कह के छोड़ देते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के जो असीर थे, बदर के जो कैदी बने थे, उनको किस शर्त पर रिहा किया था कि मुसलमान बच्चों को वो लिखना पढ़ना सिखाएंगे। भाई जिस चीज़ की तालीम, जिस चीज़ की अफजाल भाई जिस चीज़ की तालीम और जिस चीज़ का एहतमाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, क्या वो गैर अहम है? क्या उसको हम दुनियावी कह के टाल सकते हैं? ये देखें, इल्म का हुसूल, तरक्की का हुसूल, नबी अल्लाह ताला का हुक्म है कि अपनी जितनी इस्तिताअत है तुम्हारी उतनी तुम अपनी तैयारी करो, अपनी कुव्वत को बनाओ, अपने आप को मनवाओ, अपने आप को मुस्तहकम करो। तो ये इन चीज़ों में इसलिए पीछे रह जाना जी, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ये अल्लाह ताला ने जो मुसलमानों को तरक्की दी थी उसकी बुनियादी वजह ये थी कि मुसलमानों ने अपने अकायद, अपने दीन, अपनी इबादत के साथ साथ दुनियावी ज़रूरतों और दुनियावी जो उस वक्त के जो निज़ाम थे उनको राइज किया। बिल्कुल राइज किया, उन्होंने हज़ारों साल दी उन्होंने। अभी हमारे साथ लाइन पे जी अभी हमारे साथ पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया। जी माजरत के साथ अभी हमारे साथ लाइन पे मौलाना अमीर माविया साहब, अभी उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارا جو بھی موضوع چل رہا ہے وہ برما کے حالات اور امت کے نوجوانوں کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کے اوپر ہے۔ تو ہم بیسیکلی جو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مسلم حکومتیں جو ہیں، مسلم حکومتیں وہ برما کے مسئلے کے اوپر کتنا سنجیدہ ہیں اور اس کے لیے انہوں نے کتنی کوششیں کی ہیں، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں بھائی جان، اس میں آپ نے یہ بات ابھی سنی ہوگی کہ یہ ہمارے برما کے مسلمان بھائیوں پر ظلم و ستم کا سلسلہ یہ نیا نہیں ہے، اس کی ایک لمبی داستان ہے۔ تو اس سے پہلے ہماری کچھ مسلمان حکومتوں نے ان کو ریلیف کیا، ان کے لیے اپنے ممالک کے دروازے کھولے، ان کے ساتھ تعاون کیا، لیکن جب سے یہ تازہ سلسلہ شروع ہوا ہے اس وقت سے مسلمان حکومتوں نے اس مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھا ہی نہیں ہے۔ اس میں کسی مسلمان حکومت نے ان کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا۔ وہ گھروں سے بے گھر ہیں، وہ بھوکے ہیں، وہ ننگے پاؤں ہیں، وہ ننگے جسم ہیں، وہ سمندروں میں ڈوب رہے ہیں، لیکن کسی کو اس چیز کا کوئی احساس نہیں۔ ہر ایک اپنی دنیا میں، ہر ایک اپنی تجارت میں، ہر ایک اپنے اقتدار میں، ہر ایک اپنے ہی کام میں مگن ہے۔ ان لوگوں کا کسی کو کوئی احساس نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ذرا بھی کسی مسلمان حکومت نے سنجیدگی دکھائی نہیں ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی اس وقت جو ہے امت کے جو مسلم حکمران ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کیا رائے دیں گے؟ لیکن بھائی جان، اس میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہیں پلٹیں گے تب تک ہمارے معاملات وہ درست ہو ہی نہیں سکتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم اپنے ان بھائیوں کو نظر انداز کر دیں گے تو شاید ہمارا اقتدار بچ جائے گا، شاید کہ ہم اپنے گھروں میں پرسکون سے رہ سکیں گے، شاید کہ ہمیں ہمارے ملکوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے علاقوں میں خوشحالیاں مل جائیں گی۔ میں نہیں یہ بات سمجھتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید یہ بات ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی نصرت کو ہم نے حاصل کرنا، اس کے طریقے یہ ہم اللہ کی مدد کریں۔ اللہ کی مدد کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کی مدد کریں اور اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں۔ اور اللہ نے یہ تو لازم کر لیا نا کہ اللہ کی مدد تب تک آ ہی نہیں سکتی جب تک تم اللہ کی مدد کرتے نہیں ہو۔ وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، یہ دوسری جگہ پر اللہ نے فرمایا ہے۔ تو جب تک ہم اپنے ان بھائیوں کو یہ سمجھتے کہ یہ میرے بھائی ہیں، جیسے میں اپنے سگے بھائی کو لیتا ہوں، جب تک ہم اپنے ان دینی بھائیوں کو اپنے سگے بھائیوں کی طرح سمجھ کے اور ان کے مسائل کو دیکھتے نہیں ہیں، اس کے لیے آواز نہیں اٹھاتے۔ اب دیکھیں، مسلمانوں کے پاس بڑی پاور ہے، طاقت ہے، مال ہے، وسائل ہیں، بات سنی جاتی ہے، سنانا چاہیں تو ہر جگہ پہ ان کے پاس فارم موجود ہیں، لیکن وہ اس کی طرف کوئی بندہ یہ تعاون کرنے کو اور یہ قدم اٹھانے کو تیار ہی نہیں ہے۔ یہ تب تک ہے جب تک ہم اپنے ان لوگوں کو اپنے بھائی نہیں سمجھتے۔ حالانکہ اسلام نے تو ہمیں اخوت کی لڑی میں پرویا ہے، اور سارے وہ دنیا کے کسی بھی خطے کا مسلمان کیوں نہ ہو، وہ سارے کے سارے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بدولت وہ امت کا ایک عظیم فرد ہے۔ تو ہم کیسے اپنے کسی مسلمان بھائی کو بے یار و مددگار چھوڑ سکتے ہیں؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن میرا المؤمن، سنن نبی داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، والمؤمن اخو المؤمن یکف علیہ ذیتہ، اس پر آنے والے ظلم کو وہ روکتا ہے، اس کی من ورائہ، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرامین ہیں، جو احکامات ہیں، جب تک ہم ان کو سنتے نہیں ہیں، ان کو مانتے نہیں ہیں، تب تک ان لوگوں کے مسائل بھی حل نہیں ہو سکتے۔ اور یہ بات بالکل غلط ہے کہ ہمارے اپنے علاقوں کے، اپنے گھروں کے، اپنے ملکوں کے مسائل بھی وہ بالکل حل نہیں ہو سکتے، اور یہ تھوڑا وقت ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے، یہ نہ ہو کہ یہی مسائل جو ان لوگوں کے ہیں وہ کل کو ہمارے اپنے گھروں میں کتنا آ جائیں۔ جی بالکل مولانا صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ برما کے اس پورے مسئلے میں امت کے جو نوجوان ہیں وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، آج کل ہمارے نوجوانوں کے پاس سوشل میڈیا کی صورت میں ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ ہمارا نوجوان سوشل میڈیا کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہے، اور ہم بے شمار دوسرے جو فضول مشاغل ہیں، جو فضول مصروفیات ہیں، فضول چیزیں ہیں، ہم ان کے اوپر وقت اپنا برباد کر دیتے ہیں۔
تو اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو جن کا خطہ نہیں ہے برما، جن کے سرحد کے قریب نہیں ہے، وہ ان کے پاس جا نہیں سکتے، وہ ان کو ایک تو اپنے گاؤں میں یاد رکھیں، دوسرا وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ان لوگوں کے ساتھ اس طرح تعاون کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں کے اوپر والے ظلم کے لیے وہ آواز اٹھا سکتے ہیں، رائے عامہ بنا سکتے ہیں، اور اپنے مسلمان ملکوں کے اندر مسلمان حکومتوں پر دباؤ ڈال سکتے ہیں، ان کو اللہ کا ڈر اور خوف دلا سکتے ہیں. یہ نوجوانوں پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. تو ہمارا نوجوان بھی زیادہ سے زیادہ وہ ان کی ویڈیو دیکھ لیتا ہے اور ان کی تصویر کو دیکھ لیتا ہے، اور وہ بھی اسی طرح جیسے حکومتیں بے حصہ ہیں اور غفلت کے اندر ہیں، اور وہ ان کو اپنا مسئلہ سننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارا نوجوان بھی بعض وہ علاقوں سے ایسی آوازیں بہت زیادہ بلند ہوئی ہیں اور انہوں نے اس میں کردار ادا جی کیا ہے. بالکل، اس میں آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن اس میں ایک چیز تو یہ بھی ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ یونیورسٹیز کے اور کالجز کی سطح پہ بینرز بنا سکتے ہیں، اظہار یکجہتی ان کے لیے کر سکتے ہیں، اور اپنے فیس بک وغیرہ پہ پیغام ان کے لیے دے سکتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں. ان کے جو حالات و واقعات چل رہے ہیں، چونکہ میڈیا کی رسائی وہاں تک جو ہے وہ کافی ناممکن ہے، تو اس مسئلے کو پوری دنیا تک بھی تو پھیلا سکتے ہیں نا. ہاں جی، میں یہی بات آپ سے گزارش کر رہا ہوں نا کہ بعض علاقوں سے مسلمان ملکوں میں نوجوانوں نے اس حوالے سے کام کیا ہے، ان لوگوں کے مسائل کو اٹھایا ہے، آواز بلند کی ہے، دنیا تک پیغام پہنچایا ہے، لیکن یہ اس لیول تک نہیں بات بنے گی جب تک کہ ہم اس کو مزید شدت سے نہیں اٹھاتے اور اس کے لیے اپنا وقت وہ قربان نہیں کرتے اور اس کے لیے ہم ان کے مسئلے کو اپنا حقیقی مسئلہ نہیں سمجھتے. جی بالکل مولانا امیر مایوب صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں شرکت کی. محمد عمیر صاحب، آپ کیا کہیں گے کہ امت کے جو نوجوان ہیں، کیا وہ برما کے جو حالات ہیں ان کے اوپر کچھ کام کر سکتے ہیں یا ان کی کچھ مدد کر سکتے ہیں؟ آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ دیکھیں جی، جو دین ہمارا جو اس کی جو تاریخ ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے ساتھی تھے، یہ جو نمایاں نام نظر آتے ہیں، جن لوگوں نے دین کی، اسلام کی خدمت کی، اس کی دعوت و تبلیغ اور اس کی نشر و اشاعت میں جو بڑے بڑے نام ہیں، وہ سارے کے سارے نوجوان تھے. حضرت ابوبکر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے، عمر بھی چھوٹے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چھوٹے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ عنہ مجمعین، اور اس کے علاوہ سارے مشہور صحابی اکثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا وہ بھی ان کے ہم عمر تھے، حضرت اس کے بعد حضرت مصعب بن عمیر، اور بے شمار نام ہیں. اس کے بعد جو نئی جیل تھی حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، اور یہ سارے کے سارے حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. تو یہ سارے کے سارے جو تھے ایک نوجوان طبقہ تھا. اسی طرح نوجوانوں کے بارے میں خاص طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث شریف ہے نا، جس میں آتا ہے کہ قیامت والے دن سوال ہوگا کہ تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری، اور یہ طاقت سے، صلاحیت سے بھرپور ایک عمر کا حصہ ہوتا ہے. اس کے اندر انسان جو کچھ کر سکتا ہے یا جو راہ اپنا سکتا ہے، وہ انسان کی ساری زندگی پھر اسی ٹریل کو فالو کرتی ہے. تو یہ مسلمان نوجوانوں کو اپنی اہمیت کو سمجھنا چاہیے. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو گرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ بازی. کہ ہمارے نوجوان مغرب زدہ یا غیر انڈین معاشرے کو دیکھ دیکھ کے اپنی جوانیوں کا مقصد بھول چکے ہیں. یہ 16 سال کی عمر میں محمد بن قاسم حملہ کر رہا تھا، اسلام لے کے آ رہے تھے. کتنے لوگوں نے، یہ جتنی ہماری عمریں، ان عمروں کے اندر تو ان لوگوں نے کتنے بڑے کارنامے کر لیے تھے. اور ہمیں ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے کھیلنے کودنے کے دن ہی نہیں ختم ہوئے. ہم لوگ دوسرا یہ دیکھنا چاہیے کہ نبی پاک نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جب جن لوگوں سے تشبیہ، جن کا شباہت آپ اختیار کرتے ہو، آپ ان کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. تو مسلمان نوجوانوں کو اپنی جوانیوں کو محفوظ کرنے کی فکر کرنی چاہیے کہ کس طرح ہم نے اپنے آپ کو، اپنی زندگیوں کو اور اپنی جوانیوں کو جو ہے قیمتی بنانا ہے، کہ اس کے عوض ہمیں جو ہے اللہ کی رضا، اللہ کے رسول کی رضا اور دنیا میں کامیابی ملے. یہ کال لیتے ہیں. جی ہلو، السلام علیکم. جی کون کہاں سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون کہاں سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی آج کے موضوع کے حوالے سے آپ کا کیا سوال ہے؟ بھیا آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، میں اس کو لائک کرتا ہوں. جی آپ اپنا نام بتائیں، آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
میرا نام محمد یوسف محمدی ہے، جب جمرہ فیصل آباد سے عرض کر رہا ہوں. جی جی فرمائیے. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، میں اسے لائک کر رہا ہوں. جی تو آج ہمارا جو موضوع ہے وہ برما کے حالات اور امت کے نوجوانوں کی ذمہ داریاں. تو آج کے اس موضوع کے حوالے سے آپ کا کیا سوال ہے؟ سوال تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترکت فیکم ما رہنے لم تزلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ سنت رسول ہے، کہ میرے صحابہ حجت الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا میں آپ کے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ان سے مضبوطی سے پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کامیاب کامران ہوگے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں میں خلفائے راشدین گزرے ہیں، ان کے پاس قرآن و سنت پر پورا عمل کرتے تھے اور لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی تلقین کرتے تھے. اسی لیے انہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی. اگر اسلامی اسٹیٹ کے مالک قرآن و حدیث پر خود عمل کریں اور عمل کرنے پہ آپ مسلمان کو آمادہ کریں، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. قرآن میں ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ، مومن تمام بھائی بھائی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسد واحد کی مانند ہیں. اگر کسی جگہ پہ کسی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے، جیسے کہ جسم میں ایک وال کو مطلب اکھاڑ دیا جائے، پورا جسم جو ہے وہ برقرار ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر جی بالکل آپ نے درست فرمایا کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک جسم کی مانند ہے کہ جسم کے کسی حصے کو بھی تکلیف ہوگی تو پورا جسم جو ہے وہ اس کو تکلیف محسوس کرے گا. جی بہت بہت شکریہ آپ کے مدد کے لیے. اسلامی اسٹیٹ کی حکمرانی، اسلامی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسلمانوں کی ہمدردی کرے، ان پہ مداوا کرے. جی بالکل بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں شرکت کی. اچھا انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک جسم واحد کی طرح کہ جسم کے کسی حصے میں بھی، ایون آپ کا ایک بال میں بھی تکلیف ہے تو پورا جسم جو ہے وہ آپ کو درد محسوس کرے گا کہ پورے جسم میں کسی ایک حصے پہ چوٹ آئی ہے تو پورا جسم جو ہے وہ. اسی طرح جو امت کے مسلمان ہیں وہ کہاں بھی پوری دنیا میں جہاں بھی رہتے ہیں تو ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا یہ بھی مسلمان کی ایک بہت بڑی اچھائی ہے، ایک اس کی نشانی ہے. تو ہم بات کر رہے تھے امت کے جو نوجوان ہیں وہ برما کے حالات کے اوپر جو ہے ابھی جو چل رہے ہیں اس کے اوپر ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. اور آپ بات کر رہے تھے ہسٹری کے حوالے سے. دیکھیں مسلمانوں نے ہزاروں سال جن علاقوں پہ، جن ملکوں پہ، جس خطے پہ ہزاروں سال حکومت کی ہے، وہاں پر آج ان کے ساتھ جو ہے یہ معاملات آ گئے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے اور ایک انسانی جان کی جو قیمت ہے وہ بالکل بھی آپ یوں سمجھ لیں کہ کوئی قیمت ہی نہیں ہے اس کی. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے ان میں جو ایک فکر ہے، ان میں ایک جو سوچ ہے وہ کیسی ہونے چاہیے؟ جو کہ پہلے جو ہمارے مسلمان فاتح گزرے ہیں وہ نوجوانی میں ہی انہوں نے بڑی بڑی فتوحات کی ہیں اور کامیابیاں حاصل کی ہیں. تو ابھی بھی اگر دیکھا جائے تو جو ہمارے مسلمان نوجوان ہیں ان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، ٹیلنٹ ان میں ہے، ہر قسم کا ٹیلنٹ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اس راہ کی طرف، اسلام کی طرف اور اپنا جو ایک زندگی کا مقصد ہے اس کی طرف لانا، یہ ایک اہم جو ہے نا ہمارا نقطہ ہے. تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، ایک تو یہ ہے کہ نوجوان نسل کو ذمہ دار بنایا جائے، ان کے اندر احساس ذمہ داری کو بیدار کیا جائے. اس کے اندر گھر والوں کا کردار ہوتا ہے سب سے پہلے کہ یہ شعور جو ہے، یہ تربیت جو ہے یہ والدین کی طرف سے آتی ہے. اس کے بعد جو بڑے آپ کے خاندان کے بہن بھائی ہو گئے، گھر کے جو بڑے ہیں ان کو دیکھ کے انسان سیکھتا ہے. اس کے بعد آپ کا معاشرہ، آپ کے اساتذہ، آپ کے تعلیمی ادارے. اور اس وقت جو بہت بڑی ایک ہماری درسگاہ ہے یا بہت بڑا ایک ہمارا جو انپٹ ہے ہمارے نوجوان نسل کے دماغوں کی، وہ ہے میڈیا. وہ سوشل میڈیا ہو یا پرنٹ یا الیکٹرانک میڈیا ہو، جو کچھ ہم سارا دن دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اسی کو نوجوان نسل جو ہے وہ فالو کرتے ہیں.
تو ہمیں نوجوان نسلوں کی جو تربیت کے بہت زیادہ مواقع فراہم کرنے چاہیے. یہ جب یہ بات ہوتی ہے، شروع ہوتی ہے، مجھے رہ کے علامہ اقبال اور ان کے اشعار یاد آتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب تو ہماری اردو اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ علامہ اقبال کو سمجھنے والے نوجوان ہی گنتی پہ نہیں گنتی کے ہیں. اوپر سے ہمارے یہاں تعلیم کی اتنی تنزلی ہے، دنیاوی اور دینی دونوں تعلیمیں اتنی کم ہیں، ہمارا شرح خواندگی اتنا کم ہے کہ پڑھا لکھا طبقہ بھی بہت کم ہے. اور پھر جو پڑھ لکھ جاتا ہے وہ پڑھنا لکھنا تو جانتے ہیں، لیکن کیا پڑھنا ہے کیا لکھنا ہے وہ نہیں جانتے. تو ان کو یہ مسلمانوں کی جو تاریخ ہے اور مسلمانوں کا جو ایک پورا ایک اللہ تعالیٰ نے جو ایک نظام حیات دیا ہے، اور مسلمان نوجوانوں کی اور مسلمانوں کی جو ذمہ داریاں ہیں، اور مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ قرآن میں پاک میں فرماتے ہیں ان شیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو اس کو دشمن کی طرح ٹریٹ کرو، اس کو دشمن بنا کے رکھو. جی ابھی ہمارے ساتھ مولانا یونس اراکانی صاحب ہیں، ابھی ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مولانا یونس اراکانی صاحب، میں آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ برما کے جو مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، اس میں جو نوجوان نسل ہے ان کی کیا ذمہ داری ہے. اس سے پہلے میں ابھی آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ علماء امت کو جو برما کے مسلمانوں کے حالات کے بارے میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے تو میں قناة الوصال کے تمام اسٹاف کا اور قناة الوصال کے تمام حاملین کا اور شکریہ ادا کرتا ہوں دل کی گہرائیوں سے، اور ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس نازک دور میں جو بے سامان کے عالم میں ایک مظلوم قوم ہے برما کے مسلمان ارکان کی روہنگیا مسلمانوں کے متعلق بہت کچھ سوچ رہے ہیں قناة الوصال والے. اس کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں مظلوم قوم کی طرف سے. اللہ تعالیٰ مزید آپ لوگوں کو سوچنے اور ان کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو آپ کے سوال ہیں، یہ سوال مختصر ہے، مختصر ٹائم سے تو تمام جو ہے اپیل نہیں کیے جا سکتے، لیکن مختصر میں دنیا سے بلکہ صرف امت مسلمان سے نہیں بلکہ پوری دنیا سے جو انسانیت کے جو علمبردار ہیں، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم انسانیت کو بچانے کے لیے آئے ہیں، ان تمام افراد سے میں یہ اپیل کروں گا کہ دنیا میں جو ہے بغیر کیا کہتے ہیں مدد کے بغیر جس پر ظلم ہو رہا ہے وہ صرف برما کی مظلوم قوم کے اور مسلمان کے اوپر ہے. تو اس وقت جو ڈیلیگیشن وہاں جا رہے ہیں باہر سے، میں سب سے پہلے ایک قناة الوصال کے توسط سے پوری دنیا سے یہ خاص کروں گا کہ جو ڈیلیگیشن باہر سے جا رہے ہیں ان کو آزاد جو ہے تحقیق کرنے کی موقع فراہم کی جائیں. اور دوسرا جو وہاں پر اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے، جو جن کا گھر باہر اجاڑ دیے گئے، جن کے گھر باہر کو جلا دیے گئے، جو ہے نہتے مسلمانوں کے گھر جلا دیے گئے، ان کو اپنی جگہ پر جو بسایا جائے، اور جو زخمی ہیں اور بیمار ہیں ان کو جو ہے دوا فراہم کی جائے، اور زخمیوں کے علاج ریڈ کراس والے، عالمی ریڈ کراس والے کہاں ہیں اس وقت؟ میں عالمی ریڈ کراس والوں سے سوال کرتا ہوں کہ جہاں جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں وہاں سے تمام دنیا کی فلاحی تنظیمیں غائب ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمام دنیا کی ریڈ کراس والے جو موقع پر پہنچتے ہیں اپنے آپ کو انسانیت کے علمبردار کہتے ہیں، وہ برما میں ارکان کے مسلمانوں کے اوپر کیوں کردار ادا نہیں کرتے؟ دیش اور زمانے کے عالم میں یہ جو ہے مظلوم قوم جن کو نہتے مسلمانوں کو قتل کیے جا رہے ہیں، شہید کیے جا رہے ہیں، ان کے گھر بار کو جلائے جا رہے ہیں، ماں بہنوں کی عظمت داری کی جا رہی ہے، جو ہے ان کی پرسان حال کیوں نہیں کرتے؟ اور جو ریڈ کراس والے جو کہتے ہیں جنگ کے عالم میں جو شہید ہو جاتے ہیں، انتقال ہو جاتے ہیں، ان کے دفنانے کی جو ذمہ داریاں جو ریڈ کراس والوں کے اوپر ہوتے ہیں، وہ آج کتنی بے گور یا جو ہے بے کفن مسلمانوں کی جو ہے جنازے جو ہے ایسے دفنائے گئے، بغیر جنازے پڑے ہوئے دفنائے گئے، اور ان کو ایک ہی قبر میں 10-10 20-20 30-30 40 کی جو ہے اجتماعی قبریں جو ہے ارکان کے اوپر موجود ہے. آپ لوگ سن رہے ہوں گے واٹس ایپوں پہ جو ہے ہمارے وہاں سے جو خبر آ رہے ہیں، جو معمولی جو ہے واٹس ایپ کی جو ایک کیا خدمات صرف مہیا ہے، باقی
कोई भी मीडिया की जो है सतह पर वहां पर पधराई नहीं है। तो मैं इसलिए दुनिया से ये अपील कर रहा हूँ कि जो बाहर से जो डेलीगेशन जा रहे हैं, जो अभी एक औरत जो है मिस यंगाली जो गई हैं, उनको आजादी के साथ ताइकट के मौका फराहम की जाए। और दूसरा, वहाँ के बेयार और मददगार जो जिनके घर बार जो शहीद क्या कहते हैं जला दिए गए, उन जो है जमीन से मिटा दिए गए, उनको अपने अपने मकान जो है वहाँ बनाने का मौका फराहम किया जाए, दुनिया उसकी मदद करे। और वहाँ पर दवाइयात की कमी है, खुराक की कमी है, और बल्कि कमी क्या है, बिल्कुल है ही नहीं है। दुनिया जो है उसमें शामिल होकर पूरी यूएन से और ओआईसी से और तमाम यूरोपियन यूनियन से, सिर्फ मोहम्मदी से नहीं, सिर्फ जो है मुसलमान कंट्री से नहीं, पूरी दुनिया की वो इंसानियत के नाम पर जो दुनिया में कायम है, उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वहाँ के हालात रहम करे, के वास्ते रहम करे, अल्लाह के वास्ते रहम करे, वहां जाकर दवाइयां फराहम करे और जख्मी के इलाज करे, और वहां पर जो भूखे प्यासे जो है तड़प रहे हैं उनके जो है दादरसी करे। और खासतन जो है वहां के जो इस वक्त जो पोजिशन है, बुशडंग के इलाके में अभी उन लोगों ने जुल्म शुरू किए हैं, मंगदू को तो उन लोगों ने खत्म कर दिए वहां पर जगह। अभी मुस्लिम के अलावा सन बाजार के ऊपर जुल्म से तुम चल रहे हैं। अभी की खबर है, अभी मेरे पास टेलीफोन आए हैं कि सन बाजार के ऊपर जो है इन लोगों ने हमले शुरू किए, एक मर्द को घर में रहने नहीं दिए जा रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। बुरे से मौलाना यूनुस साहब 12 साल से लेकर जी, मौलाना यूनुस साहब, आप क्या समझते हैं कि उम्मत के जो नौजवान हैं, उनको आप विशाल उर्दू के इस प्लेटफॉर्म से आप उम्मत के नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं जज़ाकल्लाह खैर उम्मत के नौजवानों से वो मैं उनसे ये दरख्वास्त करूंगा कि इस वक्त आपकी जिम्मेदारी हमारी बड़ा निजाम ने जो जिम्मेदारी अदा की है वो जिम्मेदारी अब अदा करें। और जो है क्या कहते हैं, मोहम्मद बिन कासिम ने जो किरदार अदा किए हैं, एक बहन की आवाज पर जो पता कर सकते हैं, आप लाखों के बहनें जो है आपको पुकार रही हैं, अरकान की सरजमीन से, बर्मा की सरजमीन से पुकार रही है, हमारे ऊपर बहुत जालिम ज्यादा बर्मा की हुकूमत के हुक्मरान मिलिट्रियां वो जो है हमारे पर जो है अजमतदारी कर रही है, हमारे जो है हमारी इज्जतों से घेर रहे हैं। तो इस पैगाम व्हाट्सएप पे आप देख सकते हैं। आप मैं ये अर्ज करूंगा कि एक मोहम्मद बिन कासिम अगर सिंह को पता कर सकते हैं हमारी उम्मत के नौजवान कहाँ है, आप अपने क्या कहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी आप जो है आवाज बुलंद करें। और उन मीडिया वालों से भी दरख्वास्त करूंगा जो अपने आप को आजाद मीडिया कहते हैं, आजाद मीडिया कहते हैं, जो कहते हैं हम आजाद हैं, दोबारा हम आजादी का हक यहाँ अदा करें, आजादी का हक यहाँ अदा करें। आप जो है अरकान के सब जमीन आज आपको कर रहे हैं उस वक्त के जहाँ तौहीद के सब जमीन, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के वक्त जो है अरकान के सब जमीन पाकिस्तान की हिमायत में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के जमीन के जो है मिलिट्रियों की हिमायत में काम किए थे। आज हमारी हिमायत से भी हम पाकिस्तान की जो है सरजमीन के नवाज शरीफ साहब से अपील करूंगा और वहाँ के जनरल साहब से अपील करूंगा। और जिस तरीके से सऊदी अरबिया हमारी खिदमत कर रहे हैं, इस तरीके से आप भी खिदमत करें। और बांग्लादेश की दरख्वास्त करूंगा कि अपने रवैया में लचक पैदा करें, अपने रवैया में इंसानियत पैदा करें, अपने रवैया में थोड़ा सा कुछ जो है क्या कहते हैं हक की धूम पैदा करें। क्यों आप जो है बर्मा के साथ हमेशा जो है डायरेक्ट करते रहते हैं और बर्मा की मुजरिम कौम को जो है दरिंदों की हाथ जो है हवाला कर देते हैं। इस वक्त भी एक खबर आई है बांग्लादेश के। जी बिल्कुल मौलाना यूनुस अरकानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दुनिया से भी कहूंगा कि वो बिला जमाना मुसलमानों को दोबारा इन दरिंदों की हवाला न की जाए, ये उनको वहां ले जाकर खत्म कर देंगे। वहां रहने वालों को खत्म कर रहे हैं तो वापस जाने वालों को कहाँ रखेंगे। मैं ये करातुल साल के बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त। हेलो जी मोहम्मद उमर साहब, आप क्या कहेंगे? जैसे कि अभी इन्होंने बात की कि वहाँ पर मुसलमानों को
गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है। वहाँ पर उनको उनके घरों से निकाल कर उनको जलाया जा रहा है, उनके घर तबाह किए जा रहे हैं। और ये सिलसिला अभी शुरू नहीं हुआ, ये बहुत पहले का सिलसिला जारी है। और इसके बाद इन्होंने एक चीज़ जो है वो ये की कि वहाँ पानी के अंदर जो लोगों को बांध कर जो है फेंका जा रहा है, ठीक है, और उसके अलावा उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से अजियत दी जा रही है। तो आप क्या समझते हैं कि देखिए, और दूसरी बात इन्होंने जो की है कि ये लोग अभी भी, हमारे जो भाई हैं, ये अभी भी ये पाकिस्तान को बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं, पाकिस्तान को अपने एक बड़े भाई की हैसियत समझते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो हमारे नौजवान हैं, इनकी भी ज़िम्मेदारियां हैं और क्या हैं, और पाकिस्तान से इनको जो उम्मीदें वाबस्ता हैं, क्या हम इन उम्मीदों के ऊपर पूरा उतर सकते हैं? अफजल भाई, मैं यहाँ पे आने से पहले थोड़ा सर्च कर रहा था, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट की मैं देख रहा था कि कौन कौन है इधर काम करने वाले। आप यकीन करें कि 12-14 बंदों की लिस्ट एक आई सामने, और उसमें एक भी मुसलमान नहीं था। मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि अल्लाह ताला मज़ीद तौफीक दे और हिदायत दे और कबूल करे। पाकिस्तान के एक एंकर हैं वकार ज़का, जो गए थे बर्मा अपने साथ कुछ चीज़ें लेके, और वहाँ पे जाके उन्होंने मदद करने की कोशिश की। बहुत मतलब माशाल्लाह अच्छा काम उन्होंने किया, और अल्लाह ताला उनकी इस काविश को कबूल करे और मज़ीद उन्हें तौफीक दे। बात भाई ये है ना कि हम लोगों से उम्मीदें बहुत सारे लोगों को हैं। अब अल्लाह से दुआ ये करनी है सबसे पहले कि अल्लाह ताला हमें मुस्लिम उम्मत की उम्मीदों के ऊपर पूरा उतरने की तौफीक दे। और उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? देखें, एक तो ये है कि अरबाब इख्तियार, अमली इक़दाम, जो बड़े इक़दाम हैं वो तो अरबाब इख्तियार के हाथ में, और हमारी क़यादत जो भी होती है, पाकिस्तान का निज़ाम ऐसा है कि हम लोग जिनको लीडर बनाते हैं, जिनको लीडर मानते हैं, वो हमें लीड करते हैं। हमारी हुकूमतें अवाम की किसी हद तक अवामी राय से, जैसी भी वो उसमें शफाफ है नहीं है वो अपनी जगह पे, लेकिन हमारे लीडर हम बनाते हैं, हम उनको लीडर मानते हैं। तो ये क्या वजह है कि हमारे माने हुए लीडर इतने कमज़ोर हैं, या उनकी हिम्मतें इतनी पस्त हैं, या उनके मसाइल या जो भी उनकी मसरूफियात हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि हम अपने मुसलमान भाइयों के, हम अपने एक मुसलमान भाइयों के, अपनी उम्मत के कुछ लोगों की जो दर्द है, जो उसकी आहें हैं, जो उनके दर्द दुख हैं, जो उनकी लाचारगी है, उसको समझ नहीं पा रहे या उसके ऊपर कुछ कर नहीं पा रहे। तो उसके लिए एक तो ये होता है कि हम सबसे पहले अपने आप को मसूल समझें कि जिसको जितना भी अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया होता है वो उस इख्तियार का अल्लाह ताला को जवाब दे है। दूसरी बात ये है कि इस्लाम तो हमारा दीन है। इंसान जो होते हैं, इंसानियत के नाम पे ही लोगों की जानों की कदर करते हैं, लोगों की इज़्ज़तों की कदर करते हैं। कुछ बुनियादी हुकूक तो इंसान भी देते हैं। ह्यूमन राइट्स जो हैं ये इस्लाम से बेशक माखूज होंगे, लेकिन इनको सारे मानते हैं। तो ये बुनियादी इंसानी हुकूक जो है, एक बात है इंसानी हुकूक की जो तंजीमें जो इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही हैं, क्या उनको बर्मा नज़र नहीं आ रहा? भाई बात है कि बर्मा नज़र आता है, ह्यूमन राइट्स वॉच वालों की और बाकी भी सबको नज़र आता है, लेकिन बात यह है कि वो कितना अहमियत का हामिल है। नज़र सबको आता है, फिर चश्मपोशी की जाती है, फिर अपने आपको पता है कि 2009 के अंदर चाइना ने इसी मुसल्लत, ये जो बूदी लोग हैं और ये सारे को हैं, बर्मा की जो हुकूमत है और ये जो जालिम तबका है, उनको हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी कराई है, मजहबी तौर पे भी और मादी तौर पे भी, और अभी तक किसी किस्म की कोई मजम्मत नहीं आई। तो दुनिया को नज़र सब आता है, वो नज़रें फेर लेते हैं जहाँ पे खून मुसलमान का गिरता है, वो अफ़गानिस्तान हो, वो फ़लस्तीन हो, वो शाम हो, वो बर्मा हो, वो कश्मीर हो, वो इंडिया हो, कोई भी जगह हो, वो पाकिस्तान हो, और जहाँ पे उनका कोई 200, 2000, 500 बंदा भी मर जाता है, पूरी दुनिया में थरथली मच जाती है, हलचल मच जाती है, मुसलमानों पे फतवे और जो है टैग लगना शुरू हो जाते हैं, और मुसलमान भी अपने शर्म से अपनी कपड़ों में घुसना शुरू हो जाते हैं कि जी तो हम तो देखो बर्बाद हो गए जी, हम लोगों ने क्या कर दिया। सब कुछ कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे मैं आपको ये अर्ज करना चाह रहा था। जी आप कॉल लेना चाह रहे हैं? जी, अभी हमारे साथ अब्दुल हक साहब हैं, उनसे हम पहले तो जानते हैं कि बर्मा की जो ताज़ा सूरत हाल है वो क्या है, उसके बारे में भी हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अब्दुल हक साहब, मैं आपको अपने इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ।
ابھی ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ برما کے جو بھی موجودہ حالات ہیں وہ کیا ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں اکثر یہ سننے میں آیا ہے کہ جی وہاں کے جو حالات ہیں وہ ٹھیک ٹھاک ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، وہاں کے لوگ پرامن ہیں، چونکہ آپ جو ہے وہاں سے براہ راست جو ہیں آپ ایک چونکہ سماجی کارکن بھی ہیں، آپ جو ہے وہاں کے لوگوں کے لیے مختلف جو ہیں وہ کام بھی کر رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ کیسی ہے؟ اور اس کو جو ہماری عام عوام جو ہے وہ تو بالکل ہی سے بے خبر ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہاں تو بالکل سب امن ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ آپ ذرا جو تازہ صورتحال ہے اس سے ذرا آگاہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، میں آئی تھنک افضل احمد صاحب میرے ساتھ ہیں اس وقت، تو میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ قناۃ الاردو وسائل کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تمام مہمان گرامی اور دیگر سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ افضل احمد صاحب کہ آپ نے مجھ جیسے ناچیز کو جو ہے آپ نے چوائس کیا ہے آپ کے پروگرام میں۔ تو اس وقت آپ جو برما کے صورتحال جو تازہ آپ اس وقت جو ہو رہے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ 9 اکتوبر سے لے کر اب تک 9 اکتوبر سے لے کر اب تک جو ہے تقریباً 12 گاؤں جلا دیے گئے ہیں، اور 400 تقریباً 700 کے قریب جو ہے لوگ شہید ہو گئے ہیں وہاں، اور تقریباً لاکھوں سے اوپر جو ہے بے گھر ہو گئے ہیں۔ اور صرف جو ہے ایک علاقہ جس کا نام کیاری فرانگ ہے، منگدو کی علاقہ جو ایران کے شہر منگدو ہے، منگدو کی علاقہ جو کیاری فرانگ ہے، وہاں جو ایک مارکیٹ جلائی گئی ہے، تقریباً 5 بلین برما کے قیاس سے زیادہ جو ہے نقصان ہوئے ہیں مسلمانوں کی، اور تقریباً لاکھوں کے قریب لوگ ریفیوجی ہو گئے ہیں، جس میں سے 35,000 کے قریب جو ہے منگدو کے اندر ہیں، مختلف گاؤں میں اور ریفیوجی کیمپوں میں اور کھیتوں میں جو ہے اپنے آپ جو ہے تمبو اور اس طرح دوپٹے اور رکھ کر کسی طرح اپنے زندگی جو کیا کہتے ہیں کہ اپنی دھوپ سے جو اپنے چھپانا اور سردی سے اپنے جسم کو چھپانا ایسی حالت میں ہے، اور 65,000 کے قریب لوگ ریفیوجی ہو گئے ہیں بنگلہ دیش میں، جس کا مختلف میڈیاز جو ہے بنگلہ دیش کے اس وقت جو ہے چیلنجز پر مسلم میڈیاز جو ہے دکھائے جا رہے ہیں، اور خود اس پر جو ہے بنگلہ دیش کے گورنمنٹ خود دلچسپی لیے ہیں، اور وہاں کے جو عوام ہے بہت دلچسپی لیے ہیں اس چیز پر کہ برما کے جو ریفیوجی آ رہے ہیں اس پر، اور ان لوگوں نے خاص کر کے بنگلہ دیش کے عوام جو ہے بہت مدد کر رہے ہیں اپنے مسلمان روہنگیا برادری کے۔ اور اس وقت جو ہے حالات بہت گمبھیر ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ امن و سکون ہے، یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل غلط بات ہے کہ آپ خود دیکھیں مختلف چیلنجز اور میڈیا دکھائے جا رہے ہیں، میڈیا میں دکھائے جا رہے ہیں۔ تو عبدالحق صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پر جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پر مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، کیا میڈیا والے اس کو پراپر دکھا رہے ہیں وہاں کی صورتحال؟ میڈیا کا کیا کردار ہے وہاں؟ نہیں دکھایا جائے، کیونکہ کوئی انٹرنیشنل میڈیا اندر جا نہیں پا رہے۔ برما گورنمنٹ کسی انٹرنیشنل میڈیا کو باہر کے جانے نہیں دے رہے ہیں، ان کے اپنا جو میڈیا ہے وہ سارے غلط خبریں دے رہے ہیں، سارے غلط رپورٹ پیش کر رہے ہیں اس وقت ان کی اپنی جو میڈیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا، کوفی عنان کے جو ایک کمشنر گئے تھے انہوں نے کیا بتایا ہے، کوفی عنان کے کمشنر جب وہاں پہنچتے ہیں 13 رکنی، تو ان لوگوں نے کیا صورتحال وہاں بتایا ہے کہ یہاں جو ہے صحیح اور فری انویسٹیگیشن ہونا چاہیے اور لوگوں کو امداد پہنچانا چاہیے، یہ کہہ کر جو ہے کوفی عنان صاحب ٹھیک ہو گئے۔ اور اسی طرح 13 ممبران پر جو ہے برما کے جو وائس پریزیڈنٹ ہے مائی ارتھ شوج نام ہے ان کا، وہ خود گئے ہیں اور دیکھے ہیں وہاں، ان کا کام ہے کہ لوگوں یعنی وہاں جو کے ملٹری فورسز جو ظلم کر رہے ہیں گاؤں والوں کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر، تو اس کو انویسٹیگیشن کرنے کے بجائے ان کو انوائسنگ کارڈ لینے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ نیشنل ویریفیکیشن سرٹیفکیٹ ایک کارڈ ہوتے کہ آپ وہ لے لیں، ہم وہ کیوں لیں؟ وہ مسلمان کیوں لیں گے؟ جب تک مسلمان جو ہے وہاں تقریباً مسلمانوں کی حکمران
300-350 साल रही वहाँ, मुसलमान बादशाहों की हुकूमत रही, और इसके बाद उनके आबाद जायदाद वहाँ मुसलमानों के रहे। 1982 के कानून से उनको जो है यानी शहरियत से मनसूख कर दिया गया है। अब लोग समझ रहे ना इस बात को, अफजल अहमद साहब, अब इस बात को समझ रहे ना कि शहरियत मनसूख कर दी गई। इस तरह के जुल्म जो है पूरी दुनिया में किसी हिस्से में नहीं है कि जहाँ अकलियतों पर, माइनॉरिटी पर, जो मुसलमानों पर। तो अब्दुल हक साहब, आप क्या समझते हैं कि जी आप क्या समझते हैं कि बर्मा के जो मुसलमान हैं उनको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? अमन की, अमन अमान की, या फिर खुराक की? सबसे पहले उनकी जरूरत है राइट्स की, जो इंसानी हकूक है। बर्मा के अंदर इस वक्त 135 करोड़ जो गवर्नमेंट ने राइट्स दी है, वो राइट मुसलमानों को भी मिलना चाहिए। सबसे पहले जी, इससे पहले उनको वो राइट्स मिलना चाहिए जो 135 करोड़ को मिला है। जी, तो आप अगर वो राइट्स मिलने के बाद वो फिर जो है उनको दूसरी चीजें दी जा सकती है, क्योंकि वो उसका हकदार है। पहले भी उनके पास था, उससे छीना गया है ये चीज। देखिए, यहाँ पर एक तो ये है कि बर्मा के मुसलमानों के ऊपर जो है वो हर तरह का जुल्म ढाया जा रहा है। वहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया का जो है वो दाखिला ममनू है। और दूसरी बात यह है कि वहाँ के लोग जो हैं उनको सबसे पहले अमन चाहिए, और अमन के बाद जो बाकी ज़रूरियात ज़िंदगी है वो भी ज़रूरी हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इंटरनेशनल जो फलाही इदारे हैं, फलाही जो तंजीमें हैं, वो इस पूरे मामले के ऊपर कितनी संजीदा हैं? क्या वो कुछ काम कर रही हैं या नहीं कर रही? उनका कैसा किरदार है? बाहर के जो एनजीओज हैं वो तो जाना चाह रहे हैं मदद करने के लिए, बर्मा गवर्नमेंट जो है उसको इजाजत नहीं दे रहे। बर्मा गवर्नमेंट अगर उसको इजाजत दे तो वो तो अभी भी चाहते हैं। मुस्लिम उम्मा से बहुत सारे एनजीओज हैं कि हमारे बर्मा कम्युनिटी वालों के भी एनजीओज हैं, वो जाना चाह रहे हैं मदद करने के लिए। जैसे आप सुन रहे हैं खबरों में कि फिलहाल एक जहाज जो है 200 एनजीओ वर्करों को लेकर जो है खुराक और मेडिसिन लेकर मलेशिया से जाना चाह रहे हैं। बर्मा बार बार मना कर रहे हैं उनको। वो 15 जनवरी से अपना जो है वो सफर शुरू करेंगे। उन्होंने बोला कि 30 जनवरी तक वो वहां बर्मा में, खास करके अरकान सूबा में जहाँ मुसलमानों पर जुल्म हुआ है उस जगह पर इमदाद पहुंचाना चाह रहे हैं, जाने नहीं दे रहे वो बर्मा गवर्नमेंट जाने, क्योंकि ये नस्लकशी है, जेनोसाइड है ये। तो आप क्या जेनोसाइड पूरी दुनिया के किसी हिस्से में नहीं है, क्योंकि ये एक मुसलमान है और मदी के उम्मती है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और उनके कलमागो है, इस वजह से इसको खत्म किए। उनको जमीन चाहिए, उनको कौम नहीं चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि उम्मत के जो मुसलमान हैं वो बर्मा के मुसलमानों की मदद कैसे कर सकते हैं? उनकी मदद जो है सबसे पहले जो है दुनिया के जितने भी मुसलमान हुक्मरान हैं, 157 जो ममालिक हैं, उनके प्रेसिडेंट और उनके वजीर आजम और उनके वज़ारत अल-खारिजा जो OIC में है, वो लोग शमूलियत अख्तर कि वो लोगों को आवाज उठाना चाहिए। मुल्क के मुसलमानों जो अवाम है उन कंट्रीज के, उनको आवाज उठाना चाहिए। डेली जो है उनको किसी न किसी जगह पर, किसी न किसी मुल्क पर डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहिए मुसलमानों के लिए, जो उनको आवाज उठाना चाहिए। सिर्फ आज बर्मा के रोहिंग्या मुसलमान नहीं, दुनिया के किसी भी खत्ते में जो है इस वक्त मुसलमानों पर जो जुल्म जाया जा रहा है, अकलियत मुसलमानों के ऊपर, इसलिए हर मुसलमान कंट्रीज के प्रेसिडेंट को खास करके आवाज उठा के उसको यूनाइटेड नेशन तक पहुंचाना चाहिए, ताकि यूनाइटेड नेशन वाले में जो है कि इंसानी हकूक के जो अलंबरदार जो वो अब चाहते हैं कि इंसानी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, कि वो लोग इंसानी तहफ़्फ़ुज़ दे, तो खास करके ये काम, अक़लियतों का काम जो है ये मुसलमान हुक्मरान नहीं कर सकते। और कुछ मुसलमान हुक्मरान हैं जो कर रहे हैं, और कुछ मुसलमान हुक्मरान जो बर्मा के साथ इस वक्त तिजारत कर रहे हैं, जिनके बारे में हम खुद बाहर वो अपनी तिजारत के आड़ पर जो है रोहिंग्या मुसलमानों की मदद करना नहीं चाहते जी। अगर उनको चाहिए कि हर दुनिया के जितने भी मुसलमान कंट्रीज है वो सब मिल के जो है जहां जहां मुस्लिम अक़लियतों पर जुल्म हो रहा है कि उनको तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए। मैं तो इस वक्त ये कहूंगा कि मुस्लिम उम्मत के जो नौजवान है,
जो मुसलमान नौजवान हैं कि उनको आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़कर जो है इस काम पे जो हिस्सा लेना चाहिए। जब तक हम नौजवान आगे नहीं बढ़ेंगे, इस काम में हिस्सा नहीं लेंगे, ये अकलियत मुसलमान जिस जिस मुल्कों में है, जहाँ जहाँ जुल्म हो रहे हैं, वहाँ जो है कलमा बोल खत्म हो जाएंगे। जी अब्दुल हक साहब, आप जो विसाल उर्दू के प्लेटफार्म से पूरी उम्मत के जो उलमाए कराम हैं, पूरी उम्मत के जो नौजवान हैं और पूरी उम्मत के जो मुस्लिम हुक्मरान हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको मैं इस वक्त ये मैसेज देना चाहूंगा कि सबसे पहले जो है इस वक्त जो बर्मा के अंदर मुसलमानों की जो नस्ल कशी हो रहा है तो उनको रोका जाए, खास करके मुसलमान हुक्मरान जो है वो चाहे तो कर सकते हैं। इस वक्त दुनिया के 38-39 ममालिक मिलकर जो है इस्लामी फोर्स, नेटिव फोर्स जो बनाए हैं, जिससे जो है जनरल राहिल शरीफ साहब है, तो अगर वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है इस वक्त जी मुसलमानों के लिए। खास करके इस वक्त आप देखें, सिर्फ जो है अरकान में, सूरिया में, यमन में, फलस्तीन में, कश्मीर में जो मुसलमानों पर जुल्म ढाया जा रहा है, मैं ये समझता हूँ कि अगर राहिल शरीफ साहब चाहे तो इस चीज को रोक सकते हैं। जी, तो और पूरे दुनिया के जो मुस्लिम हुक्मरान है वो आपस में मिलकर जो है हर वक्त हर जगह पर जो है डेमोस्ट्रेशन करें और आवाज उठाएं मुसलमानों के लिए, क्योंकि हुक्मरानों के हाथ पर जो है सब कुछ है। और इसी तरह आवाज भी जो है अपने मुसलमान भाइयों के लिए एक दूसरे के लिए पढ़ते और एक दूसरे की मदद करें। आप देखें, अगर ये मसला किसी नॉन मुस्लिम का होता, क्रिश्चियन का होता, किसी बुद्ध का होता, तो ये मसला हल होता। आज मुसलमान है, इसके लिए हम लोगों का मसला हल नहीं हो रहा है। जी, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो अभी इस्लामी ममालिक की एक जो मुश्तरका फ़ौज बनने जा रही है, जिसका जो सेहरा है वो पाकिस्तान के सर पे सजाया जा रहा है, और पाकिस्तान के लिए ये फ़ख्र की बात है कि इतने ममालिक में से सिर्फ पाकिस्तान ही को जो है उसका हेड बनाया जा रहा है, तो आप बर्मा के जो मुसलमान हैं उनको पाकिस्तानी अवाम से और स्पेशली जो पाकिस्तानी हुकूमत है और उसके अलावा जो अभी ये जो एक इस्लामी फ़ौज बनने जा रही है, तमाम ममालिक की मुश्तरका फ़ौज, इनसे क्या उम्मीदें वो बस्ता हैं? इंशाअल्लाह बेइज़्निल्लाह बहुत सारे उम्मीदें वाबस्ता है, खास करके पाकिस्तान से। बर्मा की आज़ादी से पहले, पाकिस्तान की आज़ादी से पहले भी बर्मा के जो मुसलमान थे, हमारे अरकान के नुमाइंदा मुसलमान, इन लोगों ने आवाज उठाया था कि अरकान बनेगा पाकिस्तान। जी, ये जो है मोहम्मद अली जिन्ना साहब के साथ जो है हमारे जो बुजुर्गाने थी, उन लोगों ने मुलाकात की थी, मगर नसीब खराब है हम लोगों के कि हम पाकिस्तान के नहीं मिल सके। बर्मा ने उसको अपने हिस्से में मिला लिया, मुसलमानों की अक्सरी जो अरकान का सूबा है। मगर अब पिछले साल भी जो है ये क्या कहते हैं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने जो है एक कमेटी बनाया था खास करके बर्मा के नुमाइंदा मुसलमानों के लिए। जी। और अभी भी जो है आप देख रहे हैं जमात इस्लामी वाले और दूसरे मुख्तलिफ तंजीम वाले और MSO स्टूडेंट तंजीम है इस्लामाबाद में, मोहसिन साहब जिसके जो प्रेसिडेंट है, वो भी जो अक्सर बर्मा के मुसलमानों के लिए डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं और पाकिस्तान गवर्नमेंट के बहुत शुक्रगुजार है। अगर चाहे तो पाकिस्तान गवर्नमेंट इस मसले को हल कर सकते हैं, उनके हाथ पर अथॉरिटी है, बर्मा से अच्छे ताल्लुकात है उनके, क्योंकि 1965 में अयूब खान साहब ने भी इस मसले को हल किया था। जब वहाँ मुसलमानों पर जुल्म हुआ था तो वहां से हमारे बुजुर्गों ने जो खत लिखा था कि जनरल अयूब खान साहब को, कि उन्होंने वहां बर्मा का दौरा करके वहां जो प्रेसिडेंट को समझाए थे कि मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाइए और इलाके में हम अमन अमान चाहते हैं। तो उस वक्त भी जो है उन्होंने माना था बात बर्मा ने, और अब भी बर्मा मानेंगे पाकिस्तान के बातों को जरूर। चाहे भी इस मसले को जो है इस वक्त तो मौजूदा गवर्नमेंट हल कर सकता है। जी अब्दुल हक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमें बर्मा के जो मौजूदा हालात हैं, वहाँ की जो भी सूरत हाल चल रही है और वहाँ पर जो इंटरनेशनल मीडिया का जो एक किरदार है वो उनको दाखिला नहीं दिया जा रहा, और हुकूमत का जो किरदार है
اس سارے معاملے کو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ہمیں جو ہے وہ بتایا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک جو میسیج دیا ہے پوری امت کے لیے کہ پوری امت جو ہے وہ برما کے لیے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر سکتی ہے، نوجوان اسپیشلی اس میں ہے اپنے ہر جو ایک فیلڈ میں ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو بڑی اہم باتیں بتائی ہیں کہ ابھی جو پاکستان کی جو جنرل رحیل سابقہ جنرل رحیل شریف صاحب جو ہیں ان سے بھی آپ کو بہت امیدیں وابستہ ہیں۔ دیکھیں محمد عمیر صاحب، آپ کیا کہیں گے کہ برما کے جو مسلمان ہیں وہ پاکستان کو ایک بڑے بھائی کی، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بات کی، بڑے بھائی کی طرح مانتے ہیں، اور ابھی جو ایک مشترکہ ایک افواج بننے جا رہی ہے تو اس کو بھی وہ بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ اس میں وہ ان کے لیے بھی جو ہے وہ اقدام ہوگا، وہاں ان کے علاقوں میں بھی امن جو ہے وہ ایک قائم کیا جائے گا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے کیا یہ اپنے دوسرے مسلمان جو بھائی ہیں جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے ان کے علاقوں میں وہاں پر امن جو ہے اس کو برقرار رکھ سکتا ہے، ان جو امن میں پہلے تھا، اور جو امیدیں ہمارے اوپر جو وابستہ ہیں کیا ہم ان امیدوں پہ پورا اتر سکیں گے؟ افضل بھائی، کوئی بعید نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں سارے، کس کے دل میں اللہ کیا ڈال دے، کس سے کیا کام لے لے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں کریں گے یا ان کا یہ منشور نہیں ہے یا یہ اس مقصد کے لیے نہیں بن رہی۔ بہت امید کرنی بھی چاہیے اور ہے بھی اور ہونی بھی چاہیے، اور اللہ سے دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو طاقت دی ہے، اختیار دی ہے، اس کو وہ اپنی رضا کے کاموں میں استعمال کرنے کی توفیق دیں۔ برما والے پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں، پوری امت پاکستان کی طرف عسکری حوالے سے خاص طور پہ دیکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ترہ دیا ہے پاکستان کو، اللہ پاکستان کو اس کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلمانوں کو یہ سمجھ اور یہ شعور عطا فرمائے کہ اگر ہم اپنے لیے خود نہیں اٹھیں گے، اگر ہم اپنی غیرت، اپنی عزت، اپنے مال، اپنے جان کی حفاظت کی خود پرواہ نہیں کریں گے تو کوئی ہماری پرواہ نہیں کرے گا، اور اگر ہم ابھی اپنے ان لاچار بھائیوں کے لیے نہیں بولیں گے تو سب کی، اللہ کی نظروں میں بھی دنیا کی نظروں میں بھی ہم گر جائیں گے۔ وہ بہت ہی بے حمیت اور بے غیرت قسم کی قومیں ہوتی ہیں جن کو کسی مظلوم کی، کسی لاچار کی پرواہ نہیں ہوتی، اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ جب کچھ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ دے کے آزماتا ہے، کچھ لوگوں سے لے کے آزماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو طاقت دی ہے، اگر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ متفق متحد کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کرے کہ اس پرچم کے نیچے سارے مسلمان متحد ہوں، اور سارے مسلمان آپس کی رنجشیں، آپس کی قدورتیں بھلا کے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے جذبے سے اور فراخ دلی کے ساتھ دوسروں کی باتوں کو، دوسرے کو موقف کو سننے سمجھنے کے جذبے سے جو ہے مل بیٹھیں اور سر جوڑ کے اپنے مسائل کا حل تلاش کریں، اور تاکہ ایک اچھا پیغام پوری دنیا کے انسانوں تک پہنچے، اور ہم جو اصل مقصد ہے کہ ان سب کو ہم اللہ کی طرف اور دنیا اور آخرت کی فلاح کی طرف بلانے والے بن جائیں، ہم کوئی ایسا مثالی کردار بن کے دکھائیں جس کی وجہ سے لوگ ہمیں جو ہے فالو کریں یا ہمیں ایڈمائر کریں۔ ایسے نہ ہو کہ لوگ باتیں کریں کہ جی یہ تو بلا پرواہ قسم کے، بحث قسم کے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم لوگ ان جو ہیں امیدوں پہ پورا ہوتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اور اسپیشلی پاکستانی جو میڈیا ہے، اوور آل جو میڈیا ہے، وہ برما کے جو موجودہ حالات ہیں، جیسا کہ ابھی بات ہو رہی تھی اور عبدالحق صاحب نے بھی اس چیز کو آگاہ کیا، اور اس کے علاوہ مولانا یونس اراکانی صاحب نے بھی آگاہ کیا کہ جو انٹرنیشنل میڈیا کا وہاں پر جو ہے وہ داخلہ ممنوع ہے، مکمل طور پہ ممنوع ہے۔ تو اس صورتحال میں جو وہاں کے نوجوان ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی کچھ ایسے جو ہے وہ کام کرنے ہوں گے کہ جو وہاں کے جو حالات ہیں کم سے کم یہ دنیا کے تو سامنے آئے نا، پتہ تو چلے۔ دیکھیں وہاں کے حالات ہیں، مسلمانوں کو بالکل ایسے گاجر مولی کی طرح پہلے بھی ہوتا ہے کہ کاٹا جا رہا ہے، ان کے حالات کو جو انٹرنیشنل میڈیا جو ہے نا وہ اس کو نہیں دکھا رہا۔ دیکھیں یہ جو ابھی تک جو اویئرنیس کریٹ کی گئی ہے میڈیا کے ذریعے، یہ بھی انہی نوجوانوں کی کاوشوں کا جو ہے صلہ ہے کہ وہاں کے جو اصل میں وہاں پہ پابندی اس حد تک ہے کہ میں پچھلی دفعہ ایک دیکھ رہا تھا کہ ایک جو میڈیا کا ایک گروپ چلا رہے ہیں وہاں کے، انہوں نے وہاں کے لوگوں کو خاص طور پہ منع کیا تھا کہ آپ لوگ اپنے جو ڈیوائسز ہیں
ان سے کوئی تصویریں یا کوئی اسٹیٹسز اس طرح کے اپلوڈ نہ کریں، کیونکہ وہ ان کے لیے وہاں پہ جو ہے جہان کا خطرے کا باعث بن جاتی ہے اس طرح کی چیزیں. لیکن یہ جتنی اویئرنیس ابھی تک کریٹ کی گئی ہے، یہ بھی میڈیا کی پابندی کے باوجود، یہی جو تصویریں اسکیٹر کی گئیں خفیہ طور پہ، رابطے جو کیے گئے، یا جو باہر کے لوگ ہیں جو وہاں سے رابطے میں ہیں کسی طور پہ وہ کر رہے ہیں، تو یہ ماشاءاللہ ایک اچھا کردار ہے جو بالکل یہ ایک اچھا کردار ہے. ہم یہاں پر بات کریں گے سوشل میڈیا کی، کہ سوشل میڈیا میں جو ہے وہ نوجوان جو ہے وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں محمد بلال خان صاحب. السلام علیکم. جی بلال صاحب، میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، چونکہ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ برما کے جو مسلمان ہیں ان کے جو حالات ہیں اور اس کے اوپر جو نوجوانوں کی ذمہ داریاں ہیں اس کے اوپر ہے کہ ذمہ داریاں کیا ہیں. چونکہ آپ ماشاءاللہ سے سوشل میڈیا میں کافی ایکٹیو ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امت کے جو نوجوان نسل ہے ان کو برما کے مسلمانوں کے جو حالات و واقعات ابھی جو چل رہے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ کام کرنا چاہیے، اپنی خدمات پیش کرنی چاہیے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ کیا ہونی چاہیے؟ بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے، اور دوسرا موضوع بھی بہت زیادہ اہم ہے اس حوالے سے کہ برما میں خصوصاً کچھ حالات چل رہے ہیں پچھلے 3-4 سال سے، بہت زیادہ ظلم و ستم کا وہاں ایک سلسلہ شروع ہے. سب سے پہلے اس کا اگر بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو برما میں جو مسلمان ہیں انہیں وہاں کی گورنمنٹ ڈس آن کرتی ہے، انہیں اپنا شہری تسلیم نہیں کر رہی، حالانکہ وہ لوگ وہاں سے صدیوں سے آباد ہیں اسی برما میں، اراکان میں، جس کو میانمار میں کہا جا رہا ہے. تو اگر تھوڑی سی تاریخ اس کی پاکستان کے ساتھ ہم ریلیٹ کریں تو برما کے جو مسلمان تھے انہوں نے پارٹیشن میں کہا تھا کہ وہ پاکستان کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں ایک آزاد مسلم ریاست کے طور پر. تو یہ جو بدھ مت مذہب کے ماننے والے ہیں جو وہاں پہ گورنمنٹ میں ہیں، ان لوگوں نے بعد میں مسلمانوں پر غلبہ پایا اور وہ اپنا تعصب اور غصہ نکال کر مسلمانوں کی نسل کی جا رہی تھی، کیونکہ تقسیم ہند کے وقت پاکستان کا ساتھ دینے کے لیے جن مسلمانوں نے وہاں سے آواز اٹھائی تھی اس وقت وہاں پہ سیکولر گورنمنٹ تھی. تو انہوں نے برطانوی راج سے گزارش کی تھی کہ ہمیں جی بلال صاحب دیکھیں یہ تو جی چونکہ ہمارے جو پروگرام کا ٹائم ہے وہ بھی مختصر سا رہ گئے. دیکھیں یہ تو وہ صورتحال ہے جو شروع سے ہمارے ان کے ساتھ ریلیشن چلے آ رہے ہیں، اور کچھ معاہدے پاکستان کی طرف سے بھی کیے گئے ہیں کہ ہم جو ہے برما کے مسلمانوں کو ہر ممکن جو کوشش ہے تعاون کی وہ ہم کریں گے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی فی الوقت چونکہ وہاں پر جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس کا داخلہ ممنوع ہے، اور ہمارے جو نوجوان نسل ہے وہ ان کے جو حالات و واقعات ہیں وہ دنیا کے سامنے لا سکتے ہیں، ان کی مدد کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے نوجوان نسل جو ہے وہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے کیا خدمات پیش کر سکتی ہیں ابھی موجودہ صورتحال میں؟ جی بالکل، سوشل میڈیا پہ میں خود ایکٹیو ہوں، دیکھتے ہیں ان معاملات کو حل کے حوالے سے بھی سب سے زیادہ آواز یہاں سے اٹھی تو لوگ بھی جاگے. یہاں پر بھی سب سے زیادہ جو معلومات آ رہی ہیں وہ واحد سورس سوشل میڈیا ہے، کیونکہ وہاں پہ انٹرنیشنل میڈیا تو الگ بات ہے، وہاں کا نیشنل جو میڈیا ہے اس سے بھی وہاں پہ انٹر ہونے کی اجازت نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے، یا وہاں کی آرمی انہیں وہاں جا کر کور کرنے کی اجازت نہیں دیتی. وہاں اگر کوئی باہر سے جاننے والا جا کے کوئی کارٹون ہو، اس نے اگر کوئی ویڈیو بنا لی ہو یا وہاں کے مقامی کسی فرد نے بنا کے وہ سوشل میڈیا تک کسی طرح پہنچائیے تو وہ چیز دنیا کے سامنے آتی ہے. اب اندرونی حقائق اور وہاں پہ ظلم ہے یہ تو دنیا کی نظروں سے ہلٹکا گیا ہے. اس میں اس جرم میں شامل وہ لوگ بھی ہیں جو عالمی طاقت ہے جن کے پاس پوری دنیا کا ہولڈ ہے، اور ان لوگوں نے ابھی تک اس کو جو ہے وہ نظر انداز کر کے رکھا ہوا ہے. تو ہمیں نوجوان کو یہ کہنا چاہیے کہ کم از کم ہم پاکستان کی سطح پر گورنمنٹ سے ہی کہہ سکتے ہیں سوشل میڈیا پر پریشر ڈالا جائے، کیونکہ اب سوشل میڈیا کا بہت بڑا اس وقت جو ہے ایک رول ہے وہ پلے کر سکتے. تو حکومت عالمی سطح پر پھر خود جا کے، برما اتنا بڑا ملک ہے کہ وہاں خود جا کے امدادی کام کیے جا سکتے ہیں. یہاں سے امدادی تنظیمیں پہلے بھی گئیں، اب بھی جا سکتے ہیں، لیکن سرکاری سطح پر. اور نوجوان جو ہے یہی کر سکتا ہے، گورنمنٹ کو فورس کرے آپ کو کہ گورنمنٹ وہاں پہ جا کے لوگوں کی مدد کرے، کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. وہ مسلمان میں پوری دنیا میں کسی بھی کرسچن کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوگا تو یورپ سے لے کر جو ہے نا پوری دنیا میں جہاں بھی کوئی عیسائی ہوگا تو وہ اس کے حق میں کھڑا ہوگا. ہم مسلمان ہیں کہ پوری دنیا میں ہمیں کاٹا جا رہا ہے اور ہم بڑی خاموشی سے سہ لیتے ہیں، دو چار نعرے لگا کے، ایک دو مظاہرے. اور اس سے اگلی ذمہ داری بھی ابھی ریسنٹلی آپ نے بات کی اس حوالے سے جو اسلامی اتحاد کی فوج ہے، میں سمجھتا ہوں اس وقت
سے بڑی ذمہ داری اس کی ہے. بجائے وہ OIC کی طرح خاموش رہ کر یا صرف میٹنگ کرنے تک محدود ہونے کی بجائے کہ عملی طور پہ اقدامات کرے. جس طرح UN پوری دنیا میں امریکی مفادات کا دفاع کرتی ہے، جو اتحادی فوجیں جاتی ہیں، اسی طرح یہ اسلامی اتحادی فوج جو ہے یہ بھی پوری دنیا میں جہاں مسلمانوں کو اس طرح قتل عام کیا جا رہا ہو، ان کی نسل کشی ہو، وہاں انہیں جانا چاہیے، وہاں پہ اٹیک کرنا چاہیے اور وہاں مسلمانوں کا دفاع کرنا چاہیے. جی بلال صاحب دیکھیں، یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ اپنے کالج اور یونیورسٹیوں میں جو ہے مختلف جو ایونٹ ہوتے ہیں ان ایونٹ میں جو یہ حالات و واقعات ہیں ان کو سامنے رکھا جا سکے. اس کے جو پوسٹر وغیرہ ہے ان سے اظہار یکجہتی کے لیے ان سے محبت کے پوسٹر بھی تو بنائے جا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک جو سب سے بڑی فیس بک اور دوسرے سوشل ایڈریس جو ہمارے پاس ہیں جو استعمال کرتے ہیں اس کے ذریعے بھی تو ان سے اظہار جو ہے وہ خیال کیا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ جو سفارت خانے ہیں ان کو ای میل بھی کی جا سکتی ہیں کہ دیکھیں وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کے حالات و واقعات ہو رہے ہیں. تو یہ میرے خیال میں اگر جب بہت بڑی تعداد میں ای میل سفارت خانوں میں جائے گی تو ظاہری بات ہے پھر یہ ایک انٹرنیشنل معاملہ جو ہے وہ اختیار کر جائے گا اور یہ ایک میرے خیال میں اچھا قدم رہے گا. کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ پریشرائز کرنے کے لیے یا ایک پروپیگنڈا یا پھر ایک رائے عامہ جس کو کہتے ہیں اس کو ہموار کرنے کے لیے اس وقت ہمارے پاس سوشل میڈیا سے زیادہ بڑا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے. کیونکہ میڈیا جو ہے وہ کمرشل ہو چکا ہے، وہ اس کی دیتے ہیں. ہمارا جو کمرشل میڈیا ہے وہی چیز اٹھاتا ہے جو سوشل میڈیا پر آتی ہے، کیونکہ سوشل میڈیا ہر شخص ہر فرد کی پہنچ میں ہے تو یہیں سے ہوگا. یہاں سے نوجوان آواز اٹھائے گا، زمین تک آواز ہے، یہ اپنی سطح پر ہم آواز اٹھائیں گے. کیونکہ اس کی مانیٹرنگ تو ہوتی ہے نیشنل لیول پر بھی اور انٹرنیشنل لیول پر بھی کہ سوشل میڈیا پہ کیا ٹرینڈ چل رہا ہے، لوگ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اس ایریے کے لوگ یا اس لوکیشن میں جو لوگ ہیں وہ کیا چاہتے ہیں، یہ ساری چیزیں آتی ہیں. لیکن یہ ہمیشہ سب مہری رکھی جاتی ہے. وہ ویب سائٹ یعنی جو سوشل میڈیا کے آنرز ہیں ویسٹ میں ان کو پتا ہوتا ہے کہ مشرق میں لوگ کیا چاہتے ہیں، پاکستانی کی کیا ڈیمانڈ ہے، پوری دنیا میں مسلمان کیا چاہ رہا ہے. لیکن آنکھ بند کر کے خاموشی سے اس کو تماشا دیکھنا اس چیز کا، یہ ان کی ایک روایت چلی آئی ہے. اس لیے ہمیں اس کے علاوہ زمین کی سطح پر بھی یہ چیز کرنی چاہیے. کیونکہ میرے اور آپ کی بس میں یہ ہوگا، آپ اپنے پروگرام میں بات کریں گے بس میں سوشل میڈیا ہے کوئی اور پلیٹ فارم وہاں سے کروں گا، لیکن گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ سفارتی تعلقات استعمال کرے، انٹرنیشنل تعلقات استعمال کرے. جی بلال صاحب، اس میں تو نوجوان نسل کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم سارے معاملات جو ہیں وہ گورنمنٹ پہ بھی نہیں ڈال سکتے. کچھ مسائل ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو عوام کی طرف سے ان کا رد عمل آتا ہے تو حکومت کو پھر ان کے جو ہے وہ اقتدام کرنے پڑتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی بالکل ریسنٹلی جماعت اسلامی نے کیا، مطلب بہت سی تنظیم کرتی ہیں، میں نے نامنیٹ اس لیے کیا کہ بہت بڑا ان کا مارچ تھا. جماعت اسلامی نے کراچی کے اندر ایک مارچ کیا، امت رسول مارچ، جس میں حلب اور فلسطین، کشمیر اور برمائی انکلوڈ تھے. اس طرح کی چیزیں ضروری ہیں سر. جب تک ہم اپنا آپ شو نہیں کرتے، یہ نہیں بتاتے کہ ہماری یہ ڈیمانڈ ہے، اس کے لیے ہم باہر نہیں آتے. جی بالکل یہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ جب تک ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ امپروو نہیں کرتے، اپنے آپ کو ثابت نہیں کرتے، تو اس طرح کے جو اقدام ہیں وہ تھوڑے سے ناممکن بھی ہو سکتے ہیں. محمد بلال صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی. محمد عمیر صاحب، جیسے کہ ہمارا پروگرام کا جو ٹائم ہے وہ بھی اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو یہاں پر ہم آتے ہیں کیونکہ ہمارا جو ایک پروگرام کا جو ایک اختتام ہوتا ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم عوام کو کوئی حل بتائیں. آپ کے پاس کوئی مسئلہ ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ تو ابھی برما کے جو حالات چل رہے ہیں وہاں پر نوجوانوں کی بھی ذمہ داریاں ہیں، وہاں علماء کرام کی ذمہ داری ہیں، وہاں مسلم حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کا احساس بھی ہونا چاہیے. جیسا کہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ جسم واحد کی طرح ہوتے ہیں، اور کہاں جسم کے کسی حصے میں بھی چوٹ ہو تو وہ پورا درد محسوس کرتا ہے. یہ درد جو ہے یہ درد تو محسوس ہونا چاہیے. جب تک درد محسوس نہیں ہوگا تو آپ کسی کے لیے اچھائی نہیں کر سکتے. تو آپ وصال اردو کے پلیٹ فارم سے نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے برما کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے؟ بھائی مختصراً یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ نوجوان نسل اپنی زندگی کو سیریسلی لیں، اپنی زندگی کے کچھ اہداف معین کریں اور اپنے آپ کو جواب دہ سمجھ کے زندگی گزاریں، اور اپنی تعلیم، اپنے دین، اپنے اخلاق، اپنے کردار، معاشرے میں اپنا کردار، اس کو سمجھیں اور اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں.
اس مسئلے کے حوالے سے خاص طور پہ اس کو سوشل میڈیا پہ اور اپنی سوشل گیدرنگز میں، اپنے کالجز میں، اسکولز میں، یونیورسٹیز میں، مدارس میں ان مسائل کے اوپر بولیں، ایک دوسرے سے جو ہے ڈسکس کریں. اور خاص طور پہ علماء اور طلباء کو میں یہ ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ، اور عام طور پہ بھی سیاسی جماعتوں سے بھی، لسانی ہر قسم کی جتنی تفریقات ہیں، وہ مذہبی ہوں، لسانی ہوں، طبقاتی ہوں، کہ اب اپنے جو رنجشیں ہیں، اپنے جو اختلافات ہیں، خودورتوں کو ختم کریں، ان کو دبائیں، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی، اس کی بات سننے کی، اس کی بات سمجھنے کی، اس کی بات کو اہمیت دینے کی، اور اپنے حلول کو گفت و شنید سے سمجھنے سے سمجھا کے حل کرنے کی کوشش کریں. اور اس وقت جو بڑے مسائل ہیں امت کے، پاکستان کے، پوری امت کے، مسلمانوں کے مسائل، ان کو اپنا مسئلہ سمجھ کے اپنی زندگی کو تشکیل دیں. علماء سے گزارش کروں گا کہ وہ محبت کا، بنیادی عقائد میں ہم آہنگی کا، اور مسلمانوں کو قریب کرنے کا، اور مسلمانوں کو باعمل بنانے کا، با اخلاق بنانے کا پیغام دیں. اور جو بلا وجہ کی معمولی فروعی مسائل کے اوپر جو نفرتیں ہیں، قدورتیں ہیں، ان کو بنانے کی کوشش کریں. ہم جب تک خود ایک اچھی امت، ایک اچھی قوم نہیں بنیں گے، ہم لوگ جب تک خود ہمارا معیار زندگی اور معیار سوچ اور ہمارا رہن سہن اور ہمارا طور اتوار اور قوت برداشت ہماری جب تک بلند نہیں ہوگی، ہمارے حکمران بھی ہمیں میں سے ہیں، ہمارے تاجر بھی، ہمارے سارے لوگ ہمیں میں سے ہیں. جب ہم خود ٹھیک ہوں گے تو ہمارے بات کا وزن ہوگا، ہمارا اثر ہوگا، ہم معاشی طور پہ، معاشرتی طور پہ، اخلاقی طور پہ ہماری ایک ویلیو بنے گی، پھر ہماری آواز کو سنا جائے گا، اس کی قدر کی جائے گی. اسی طرح دین کے تمام شعار کو اپنانے کی کوشش کی جائے. جو فریضہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے مظلوموں کی مدد کا، اس کو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس فریضے سے سبکدوش ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ دین سے جوڑے. دعا کریں، ان چیزوں کو ذکر کریں، گناہوں سے بچیں، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی کوشش کریں، پھر اس کی ادا کرنے کی کوشش کریں اور فکر کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ لائن پہ تھے محمد بلال خان صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور مولانا یونس آرکانی صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور عبدالحق صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں شرکت کی. ناظرین، اس وقت ہمارے جو وقت کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپس کے جتنے بھی اختلاف ہیں چھوٹے چھوٹے، ان سب کو بھلا کر پوری امت کی جو ایک فکر ہے، ایک جو سوچ ہے، اس کو سامنے رکھیں، اور اپنا جو ایک زندگی کا مقصد ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے یہ اپنے چھوٹے چھوٹے جو اختلاف ہیں ان کو بھول جانا چاہیے. کیونکہ پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں ان کی نظریں پاکستان پہ ہیں. پاکستان کے لیے وہ دن رات دعائیں کر رہے ہیں، پاکستان کی بقا کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم کیا ان کی امیدوں کو پورا کر سکیں گے؟ ناظرین، یہاں پر ہمارا جو ایک مین ہدف ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ مسلمان ہمیشہ جو اپنا دوسرا مسلمان بھائی ہوتا ہے اس کا بھلا چاہتا ہے، اس کی بھلائی چاہتا ہے، اس کا دکھ تکلیف کو دور کرتا ہے. لیکن اگر ہم اپنے ہی یہ چھوٹے چھوٹے مسائل میں گھرے رہیں گے تو ہم اپنے مسلمان بھائی کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ اور نوجوان نسل جو ہمیشہ میں سے کہتا ہوں کہ وہ سرگرم ہوتی ہے، گرم جوشی ہوتی ہے، اور وہ اس طرح کے جو معاملات ہیں اس کو اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں. یہ آپس میں جو اختلاف ہے اس کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. ناظرین، آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسے لگا؟ اپنی جو قیمتی آراء ہے وہ ہم تک ضرور پہنچائیں. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے السلام علیکم.